ناول تم یوں ملے رائٹر عشا گل عید اسپیشل ناول ایپیسوڈ نمبر 6۔ صبح کا اجالا ہر سو پھیل چکا تھا مگر کچھ مقامات پر گھنے درختوں نے اجالے کا راستہ روک رکھا تھا۔ جنگل کی سرسبز اور بھیگی بھیگی صبح بے حد خوبصورت تھی۔ چاروں اطراف پہاڑ پھیلے ہوئے تھے۔ اتنے اتنے لمبے اور گھنے درختوں کے باوجود بھی انہیں دیو جیسے پہاڑ بآسانی نظر آ رہے تھے۔ یوں گمان ہوتا تھا جیسے وہ پہاڑوں کے بیچ اس مختصر سی جگہ پر موجود ہو، جبکہ یہ ایک بہت بڑا جنگلی سلسلہ تھا۔ زحل کی جب آنکھ کھلی تو 8 بج رہے تھے۔ رات بھر جاگ کر بہت کوشش کے بعد وہ 2-3 گھنٹے تو سو ہی گئی تھی۔ وہ سو کے اٹھی تو پہلی نظر ہی یمان کے بستر کی طرف اٹھی مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے پورے ٹینٹ میں نظریں گھمائی مگر وہ وہاں بھی کہیں نہیں تھا۔ زحل کا دل یکدم گھبرایا۔ وہ بنا جوتا پہنے باہر کو لپکنے کو تھی مگر پھر کچھ خیال آتے جوتا پہن ڈالا اور باہر چلی آئی۔ سر آپ کہاں ہیں؟ باہر آ کر وہ پریشانی سے بھری آواز میں اسے پکارنے لگی تھی۔ میں یہاں ہوں زحل۔ یمان نے ہاتھ ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا تو زحل نے دیکھا کہ وہ جھرنے کے پاس سلنڈر رکھے کچھ بنانے میں مصروف تھا۔ پاس ہی 2 کرسیاں اور میز لگا رکھا تھا جن میں سے ایک پر اس وقت وہ بیٹھا ہوا تھا۔ گھنے گھنے درخت اس پر چھاؤں کیے ہوئے تھے۔ اطراف میں سبزہ ہی سبزہ پھیلا ہوا تھا، پانی بہہ رہا تھا، دھواں اٹھ رہا تھا، خوشبو سے دل اور پیٹ مچل رہا تھا۔ زحل گویا کھنچتی ہوئی اس کے پاس چلی آ رہی تھی مگر ایک جھجک بھی آڑے آ رہی تھی۔ رات جو کچھ یہاں باہر ان کے بیچ ہوا وہ باہر آتے ہی زحل کو یاد آنے لگا تھا۔ تقریباً اسی مقام پر وہ رات میں ایک دوسرے کے بے حد قریب آئے تھے۔ آرام سے آ، اس کے پاؤں کا خیال کرتے ہوئے یمان نے اسے آرام سے قدم اٹھانے کا کہا۔ یمان کا وہ روپ یاد آیا تو زحل چھینپتی ہوئی اس سے قدرے فاصلے پر آ کھڑی ہوئی اور کچھ نہ بولی۔ یمان اس کے خیالوں سے انجان تھا۔ گڈ مارننگ مائی لو۔ یمان نے بڑی محبت بھرے انداز میں اسے مارننگ وش کی تو وہ ایسے انداز پر مزید سمٹ گئی۔ گڈ مارننگ سر۔ مگر پھر اس نے بھی مسکرا کر کہا، بارش رک گئی ہے اور دیکھو موسم پہلے سے بھی حسین ہو گیا، آسمان بھی صاف ہو رہا ہے۔ یمان بولا، اس کا مطلب اب تو سگنلز مل جائیں گے۔ زحل نے اپنے مطلب کی بات کی تو یمان مسکرا دیا۔ ہاں بہت امید ہے۔ وہ امید بھرے لہجے میں بولا، آپ کا میسج ملا نہیں آپ کے دوست کو؟ اس نے کل سے 10 بار پوچھا گیا سوال 11ویں دفعہ پھر سے پوچھا۔ نہیں مگر اب بہت امید ہے کہ پہنچ جائے گا، یمان نے مایوس کن لہجے میں بتایا۔ پھر امید بھرے لہجے میں بولا، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ بہتر فیل کر رہی ہو؟ یمان نے اس کی طبیعت کے متعلق پوچھا۔ کافی بہتر ہے اور صبح کی روشنی میں اس خوبصورت جگہ کو دیکھ کر تو اور بھی بہتر ہو گئی ہے۔ زحل اب واقعی رات کی نسبت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اچھی بات ہے، کھڑی کیوں ہو؟ آؤ بیٹھو نا۔ یمان نے اسے بیٹھنے کی پیشکش کی۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ناشتہ بنا رہا ہوں، یمان نے چیز آملیٹ بناتے ہوئے بتایا۔ آپ کو بنانا آتا ہے؟ زحل نے دلچسپی سے پوچھا۔ مجھے یوں ہی مت سمجھو مادام، مجھے سب بنانا آتا ہے۔ انگلینڈ میں 6 اور آسٹریلیا میں 2.5 سال یوں ہی نہیں گزار دیا۔ اپنے لیے کھانا اکثر خود ہی بناتا تھا اور یہ تو بس آسان اور مختصر سا ناشتہ ہے، اس میں کون سے سائنس لڑانی ہے، یہ تو کوئی بھی بنا لے۔ یمان نے اس پر خوشگوار انکشاف کیا کہ اسے تقریباً سب بنانا آتا ہے۔ یعنی آپ ایک بہت اچھے ٹیچر ہی نہیں بلکہ بہت اچھے شیف بھی ہیں۔ زحل خوش ہوتی بولی۔ زیادہ خوش مت ہو کیونکہ شادی کے بعد نہ ہی میں تمہارے لیے ٹیچر کے فرائض سر انجام دوں گا نہ ہی خانسامہ کی۔ یمان نے اس کی خوشی غارت کی مگر زحل کے لب پھر مسکرائے تھے کیونکہ اس نے شادی کی بات کی تھی۔ کوئی بات نہیں، کوکنگ کا فریضہ میں سر انجام دے لوں گی، وہ بنا برا منائے بولی تھی۔ تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ یمان نے پوچھا۔ آتا تو نہیں مگر آپ کے لیے سیکھ لوں گی۔ زحل کو قدرے شرمندگی بھی ہوئی کہ وہ لڑکا ہو کر اتنا اچھا کھانا بنا لیتا ہے جبکہ وہ لڑکی ہو کر اتنی پھوہڑ ہے۔ I don't like to cook and also I don't know how to cook۔ کوکنگ کے ذکر سے یمان کو کسی کی بات یاد آئی تھی۔ تو کیا ہوا اگر نہیں آتا؟ تم صرف میرے لیے بنانا سیکھ لینا، میرے لیے کوکنگ کرو گی تو کوکنگ کرنا اچھا لگنے لگے گا تمہیں۔ کتنے مان سے یمان نے کہا تھا۔ تمہاری حویلی میں نوکر چاکر نہیں ہے کیا؟ یا تمہاری بھابیاں یا تمہاری بی جان وہ سب کچھ نہیں کرتے کیا جو میں بنانا سیکھوں؟ مجھے صرف کھانا اچھا لگتا ہے، بنانا نہیں۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ میرا پیارا فیوچر ہسبینڈ خود ایک بہت اچھا شیف ہے، تو میں کیوں سیکھوں کچھ؟ آخر میں وہ مسکے بازی پر اتری تھی۔ یمان ایسے لہجے پر ہی تو اس کا ہر تلخ لہجہ بھلا دیتا تھا۔ تم نہ بھی سیکھو تو میں ہوں نا، میں سکھا دوں گا تمہیں۔ اور میں مذاق کر رہا تھا، تمہارے لیے یہ 2 کام فرائض سمجھ کر ہمیشہ ادا کرنے کو تیار ہوں۔ جب تم میرے لیے وہ کام خوشی خوشی کر سکتی ہو جو تم نے کبھی نہ کیا ہو تو میں تمہاری اس کام میں آسانی بھلا کیوں نہیں کروں گا؟ اس نے بتلایا کہ وہ سنجیدہ نہیں تھا اور اندر ہی اندر وہ سوچ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ یشما جیسی لڑکی کو اپنی بیوی کے طور پر کیسے سوچے بیٹھا تھا جبکہ بیوی کے لیے تو اسے زحل جیسی لڑکی کو سوچنا چاہیے تھا۔ مگر تب زحل جیسی لڑکی اسے ملی ہی کب تھی؟ تو پھر ابھی سکھائے نا، وہ پرجوشی سے بولی۔ تمہیں چیز آملیٹ بنانا نہیں آتا کیا؟ اور اس کے ساتھ تو میں ٹوسٹ بناؤں گا۔ یمان نے کہا کہ وہ اتنے سمپل سے ناشتے کا کیا ہی سکھائے اسے۔ ہاں یہ بھی ہے، اتنا تو مجھے آتا ہی ہے، وہ سر ہلاتی ہوئی بولی۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ چائے تو تمہارے ہاتھ کی ہی پیوں۔ چائے تو بنانی آتی ہے نا؟ یمان نے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ آف کورس آتی ہے مگر ماما اور آپی جیسی نہیں، وہ بہت اچھی چائے بناتی ہیں۔
ان کی چائے کے ذائقے کا تھا کوئی جواب ہی نہیں۔ وہ جو پرجوش سے بول رہی تھی، ماں اور بہن کے ذکر پر لہجے میں اداسی کھلائی۔ ڈونٹ بی سیڈ زحل، یمان چیز آملیٹ پلیٹ میں نکال کر ایک طرف رکھتا زحل سے بولا۔ اوکے نہیں ہوتی اب، آپ اب بس جلدی سے ناشتہ بنائیں۔ زحل اپنی اداسی چھپانے کی خاطر مسکرا کر بولی۔ جو حکم ملکہ، وہ سر خم کرتا بولا، مگر اب تمہاری باری ہے، تم چائے بناؤ پھر میں بریڈ ٹوسٹ کروں گا، ورنہ ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یمان مذاق نہیں کر رہا تھا، وہ واقعی زحل کے ہاتھ کی چائے پینا چاہتا تھا۔ شیور۔ زحل اٹھی اور اس کی چھوٹی جگہ پر آ بیٹھی، قہوہ بنایا، پھر دودھ مکس کیا اور اسے ایک برتن میں نکال کر چینی پگھلائی اور اسی میں چائے کو مکس کر دیا۔ طریقہ تھوڑا مختلف تھا، معلوم نہیں یمان کو چائے کیسی لگتی۔ کچھ دیر پکانے کے بعد اس نے چائے کپوں میں انڈیل لی تو یمان کرسی آگے سرکاتا اس کے برابر آ بیٹھا اور آملیٹ گرم کرنے کے بعد بریڈ ٹوسٹ کی اور انہی ٹوسٹ میں آملیٹ ڈالنے کے بس ایک انڈا مزید لیا اور مکس کرنے کے بعد اسے پین میں پھیلا کر دونوں ٹوسٹ کو اس میں لپیٹ دیا۔ انہیں ریپ چیز آملیٹ ٹوسٹ کی شکل دی تھی۔ بچا ہوا چیز آملیٹ بھی بریڈ کے مزید 2 پیسز میں ڈالا اور انہیں بھی انڈے میں ریپ کر دیا۔ 3 چیز ٹوسٹ ریڈی تھے، قدرے ہیوی تھے اور بریڈ کے پیسز بھی بڑے تھے تو ان کے لیے اتنا ناشتہ کافی تھا۔ زحل دیکھ رہی تھی کہ وہ کتنے پروفیشنل طریقے سے کوک کر رہا تھا۔ سپیڈ سے سب بنانے کے بعد اس نے انہیں 2 پلیٹس میں نکالا اور سارا ناشتہ ٹیبل پر سجا دیا۔ ناشتہ ریڈی ہے، آ جاؤ۔ پھر زحل کو پکارا تو وہ اٹھ کر آ گئی۔ ویسے میری سانسوں سے تو بس تمہاری چائے کی خوشبو ہی ٹکرا رہی ہے اور میرا سارا فوکس بھی بس چائے پر ہی ہے۔ یمان نے ایک کرسی اپنے آگے کی، دوسری اٹھا کر اسے پیش کی تو وہ اس کی بات پر مسکراتی کرسی پر براجمان ہو گئی۔ اب جیسی بھی ہے آپ کو پینی پڑے گی۔ زحل تھوڑا گھبرا رہی تھی کہ نامعلوم کیسی بنی ہوگی۔ تم اپنے ہاتھوں کا زہر پلاؤ تو وہ بھی پی ہی جاؤں، وہ عاشقانہ انداز میں بولا۔ توبہ ہے سر، زحل نے اس کی بات پر جھرجھری بھری۔ اچھا چلو اب ناشتہ کرو، رزق کو اتنا ویٹ نہیں کر پاتے۔ یمان جانتا تھا کہ اسے بہت بھوک لگی ہوگی، تبھی وہ اسے باتوں میں مزید انتظار نہیں کروانا چاہتا تھا۔ جانتا تھا کہ خود سے تو وہ جھجک رہی ہے، اسے ہی پہل کروانی ہوگی۔ کھاؤ اور بتاؤ کیسا بنے، انفیکٹ مجھے یقین ہے اچھا بنا ہوگا، تم کھاؤ گے تو انگلیاں چاٹتی رہ جاؤ گی۔ یمان نے اپنے کھانے کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملانے چاہے۔ اتنی خود شناسی، ہو سکتا ہے کہ آپ غلط ثابت ہو جائیں۔ زحل اس کا یقین دیکھ کر بولی۔ میں کبھی غلط ثابت نہیں ہوا۔ یمان کا یقین برقرار تھا۔ ابھی اگر اریب اور معاذ ساتھ ہوتے تو ناشتے کی فرمائش وہ مجھ سے ہی کرتے۔ ہاں ایک بات ہے کہ اریب چائے بہت اچھی بناتا ہے، آنٹی سے ایک ہی تو ڈھنگ کا کام سیکھا ہے اس نے جس کا مجھے بہت فائدہ ہے۔ یمان سوچنے لگا کہ اگر اس کے دونوں دوست ساتھ ہوتے تو کتنا اچھا لگتا، ایک ساتھ مل کر ناشتہ بنانا، رات میں ٹینٹ کے باہر کرسیاں ڈال کر پرانی یادیں، پرانے قصے دہرانا۔ وہ یہی سب سوچ کر تو آئے تھے مگر قسمت نے ایسا کچھ ہونے ہی نہیں دیا۔ آپ کے دوست کی مسز کا زیادہ سیریس ایکسیڈنٹ ہوا ہے کیا؟ کل یمان نے بتایا تھا مگر وہ اپنی پریشانی میں اسے یہ سوال نہ کر سکی۔ زیادہ چوٹیں نہیں آئی مگر انسان خود کو فکر کرنے سے تو نہیں روک سکتا، اپنی تکلیف سے حال کر جاتا ہے مگر اپنوں کی نہیں۔ میرا رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا ورنہ دریافت کرتا کہ اب کیسی ہیں وہ۔ یمان نے ایک بار پھر موبائل سامنے کرتے ہوئے اسکرین آن کی تو سگنلز ہنوز غائب تھے۔ پتہ نہیں قسمت کیا چاہتی ہے ہم سے، زحل زردگی بھرے لہجے میں بولی۔ اداس مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے بڑی تسلی کیا ہو سکتی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ چادر، زحل جو خالی خالی سی نظریں آس پاس ڈال رہی تھی درخت کے تنے سے لٹکی چادر دیکھ کر بولی۔ ہاں یہ میں نے دھو دی، یمان نے بتایا۔ باہر نکل کر سب سے پہلا کام اس نے یہی کیا تھا۔ جھرنے کا کم از کم یہ فائدہ تو ہے ہی ہمیں کہ پانی کی کمی نہیں ہو پائے گی۔ وہ جھرنے کے پانی کو دیکھتا بولا۔ آپ نے کیوں دھوئی؟ میں دھو لیتی نا، انفیکٹ مجھے تو اپنے کپڑے بھی دھونے تھے۔ چادر کو دیکھ کر اسے اپنے کپڑے بھی یاد آئے۔ پہلے ناشتہ کر لو پھر دھو لینا۔ یمان نے اس کی توجہ پھر سے ناشتے کی جانب مبذول کروانا چاہی کیونکہ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ زحل نے اس کی تقلید میں ٹوسٹ اٹھایا اور کھانے کو تھیے جب ہاتھ وہیں ٹھہر گئے۔ کیا ہوا، تم رک کیوں گئی؟ کھاؤ نا۔ اسے ٹوسٹ منہ تک لے کر روکتا دیکھ کر یمان نے پوچھا۔ پتہ نہیں امی اور امایا آپی نے بھی کچھ کھایا ہوگا یا نہیں، وہ وہاں بھوکے پیاسے بیٹھے ہوں گے اور میں یہاں اپنا پیٹ بھرنے کے فکر میں لگی ہوئی ہوں۔ زحل کی آنکھ سے 2 ننھے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے زحل کہ انہوں نے کچھ نہیں کھایا ہوگا؟ یمان نے پوچھا۔ کیونکہ جب کبھی میں غصے میں ہوتی تھی یا کوئی مجھے کچھ کہہ دے تو میں کھانا چھوڑ دیتی تھی اور آپی اور امی تب تک نہیں کھاتی تھی جب تک میں نہ کچھ کھا لوں۔ یہ بتاتے ہوئے زحل کی آنکھیں مزید بھر آئیں۔ اپنی ماں اور بہن کی محبت اور فکر یاد آئی تو رونا مزید شدت اختیار کر گیا۔ اس نے ہاتھوں میں پکڑا ٹوسٹ واپس پلیٹ میں رکھ دیا اور پلیٹ پر ایک کھسکا دی۔ دیکھو زحل، مانا کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو مگر وہ دونوں اکیلی نہیں ہیں، وہاں تو سب ہیں ان کی فکر کرنے کے لیے، انہیں کھلانے کے لیے۔ یمان نے اسے سمجھانا چاہا۔ وہاں سب کے ہوتے ہوئے بھی وہ اکیلی ہیں سر، کسی کو ان کی فکر نہیں ہے۔ زحل کا کہا کچھ غلط بھی نہیں تھا کیونکہ وہ یہی سب تو دیکھتی آئی تھی، مگر وہ دونوں تو ہیں نا ایک دوسرے کی فکر کرنے کے لیے۔ وہ صرف تمہاری نہیں تمہاری بہن کی بھی امی ہے اور تمہاری امایا آپی انہیں اتنی دیر کے لیے بھوکا نہیں رہنے دیں گی، اور آنٹی تمہاری فکر میں اپنی دوسری بیٹی کی فکر کرنا تو نہیں چھوڑ دیں گی۔ زیادہ نہ صحیح چندی والی سے مگر دل مار کر انہوں نے کھائی ہی ہوں گے۔ یمان کو گو کہ خود بھی یقین نہیں تھا کہ جو وہ کہہ رہا ہے ویسا ہی ہوا ہوگا، مگر اسے زحل کو تو یقین دلانا ہی تھا نا کہ وہ اس یقین کے ساتھ خود بھی تھوڑا کھا لے کہ اس کی ماں بہن بھوکی نہیں ہے۔
اور اگر نہ کھایا تو؟ زحل کو اس معاملے میں بے فکر کرنا ذرا مشکل تھا۔ پھر بھی تمہیں تو کھانا ہی ہوگا، کھاؤ گی نہیں تو یہاں سے نکلنے کے لیے خود میں ہمت کہاں سے لا سکو گی؟ اس جنگل میں اپنی فکر تمہیں خود کرنی ہوگی زحل، یہاں گزارا خود کرنا پڑتا ہے، ہم سڑک سے بہت دور ہیں، بہت چڑھائی کر کے آئے ہیں اور ویسے ہی واپس جانا ہوگا۔ جب تک پیٹ کی نہیں سنو گی تب تک تمہاری ٹانگیں بھی تمہاری نہیں سنیں گی جن سے چل کر تمہیں واپس جانا ہے۔ تمہارے صرف پیٹ کو ہی نہیں بلکہ پوری باڈی کو بھی خوراک کی ضرورت ہے، اور تمہاری طبیعت بھی کچھ بہتر نہیں، مزید خراب ہو گئی تو یہاں تو کوئی فیسلٹیز بھی نہیں ہیں۔ یمان کی یہ دو باتیں زیادہ سمجھنے والی تھی کہ تمہیں اس جنگل سے گزارا کرنے اور واپس جانے کو خوراک کی بہت ضرورت ہے۔ شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اسے زیادہ سمجھانا نہیں پڑا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً ٹھیک کہہ رہا ہوں میں۔ اب کھاؤ جتنا کھایا جاتا، باقی کا جب بھوک لگے تب کھا لینا، مگر کھانے کو منع بالکل نہیں کرنا۔ اور دیکھو ٹھنڈا ہو چکا ہے ناشتہ، تو پھر بھی ٹھنڈا کر لے، مگر ٹھنڈی چائے کا مزہ نہیں آئے گا۔ ہری اپ۔ یمان نے پلیٹ واپس اس کے آگے کھسکائی تو زحل نے ٹوسٹ واپس اٹھا لیا۔ کیسا بنا ہے؟ یمان نے اسے ایک بائٹ لیتا دے کر پوچھا۔ لاجواب، زحل نے انگوٹھے اور انگشتے شہادت کو ملا کر لاجواب کا سائن بنا کر کہا۔ آپ یہاں کھانا خود بناتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ اپنے دوست کے گھر سٹے ہے نا آپ کا؟ دھیرے دھیرے کھاتے ہوئے زحل نے پوچھا۔ نہیں، اریب کے چچا کا گھر برابر میں ہے، ناشتہ ہم خود بنا لیتے ہیں، لنچ ہمارا آفس میں ہی ہو جاتا ہے، اور ڈنر وہ بنا کر بھیج دیتے ہیں۔ ایکچولی آنٹی کچھ عرصے کے لیے اپنی بیٹی کے پاس بیرون ملک گئی ہوئی ہیں، ورنہ تو کھانا وہ خود ہی بناتی ہیں۔ اور میں زیادہ گاؤں میں ہی رہتا ہوں، اریب کی طرف پہلے تو کم ہی اسٹے ہوتا تھا جب کبھی بزنس وقت زیادہ ہوتا، مگر اب آنٹی کے نہ ہونے کے سبب اریب نے انسسٹ کیا کہ جب تک وہ نہیں آتی میں تب تک یہیں رہوں۔ یہ ماں نے پوری تفصیل بتائی اپنے یہاں رہنے کی۔ اور گاؤں میں کھانا کون بناتا ہے؟ اسے گاؤں کے متعلق، اسپیشلی یمان کی فیملی کے متعلق جاننے میں بہت انٹرسٹ تھا۔ اگر صرف اپنے لیے بات کروں تو بی جان ہو کہ ان سے اب اتنا کام نہیں ہوتا، مگر کھانا وہ خود ہی بناتی ہیں صرف میرے لیے، کیونکہ مجھے ان کے ہاتھ کا کھانا پسند ہے، ورنہ تو دونوں بھابیاں مل کر پورے گھر کے لیے کھانا بناتی ہیں، اور بی جان بھی انہی کا بنایا کھا لیتی ہیں۔ مجھے شروع سے ہی ان کے ہاتھ کا کھانے کی عادت ہے، اور میں چاہ کر بھی خود کو بھابیوں کے ذائقے کا عادی نہیں بنا پایا، اور بی جان کو گوارا نہیں تھا کہ ان کا بیٹا پیٹ بھر کر کھائے بغیر ہی اٹھ جائے، اس لیے وہ خود بناتی ہیں میرا کھانا۔ میں یہاں رہ کر سب سے زیادہ ان کے ہاتھ کے کھانے کو ہی مس کرتا ہوں، کیونکہ یہاں بھی ان جیسا ذائقہ مجھے کہیں نہیں مل پایا، اور شاید کبھی ملے بھی نہ، کہ میری بی جان کے ہاتھوں میں جو ذائقہ ہے وہ کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ یمان جب بتانا شروع کرتا تھا تو قدرے تفصیل سے بتا کر ہی چپ ہوتا تھا، یا پھر وہ صرف زحل سے اتنی لمبی بات کرتا تھا، ورنہ اسے اتنا بولنے کی عادت نہیں تھی، مگر زحل کے لیے وہ اپنی عادت کے خلاف جا رہا تھا، اور اسے کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ میں جب وہاں ہوتا ہوں تو اکثر بی بی جان خود مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہیں، اور اکثر میں خود فرمائش کرتا ہوں، اور بی بی جان نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم اب بچے نہیں رہے بلکہ بڑے ہو گئے ہو، خود کھایا کرو۔ وہ تو خوشی خوشی میرے سارے چاؤ اٹھاتی ہیں۔ سچ کہوں زحل، میری بی جان جیسا کوئی نہیں ہے۔ یمان کا لہجہ اپنی بی جان کے لیے صرف محبت ہی محبت چھلکا رہا تھا۔ زحل مبہوت سے اسے سنتی جا رہی تھی۔ تم ان سے ملو گی تو ان کے پاس سے اٹھنے کو راضی نہیں ہوگی، اس قدر محبت دیتی ہیں وہ سب کو، انفیکٹ اب تو ان سے تمہارا بہت خاص رشتہ جڑنے والا ہے، ان کے لاڈلے بیٹے کی بیوی بنو گی تم، وہ تو تمہارے صدقے واری جاتی نہیں تھکیں گی، بالکل ویسے ہی جیسے میرے جاتی ہیں۔ آخر میں وہ زحل کے ساتھ شوق ہوا تو زحل نظریں جھکاتی دلکشی سے مسکرا دی۔ یمان جب بھی ایسی بات کرتا تھا زحل کے دل میں ہلچل مچ اٹھتی تھی، پھر اس کے معنی خیز نظریں مزید دل دھڑکانے کا سبب بنتی تھی۔ بیوی بننے سے قبل اتنا شرما رہی ہو، جب بنو گی تو کیا شرماؤ گی؟ یمان نے اس کا چہرہ اوپر اٹھانا چاہا تھا۔ سر پلیز مت کریں نا، وہ اپنا چہرہ پیچھے کر گئی۔ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا، اس کا لہجہ ابھیمانی خیز سا تھا۔ سر، وہ احتجاجاً بولی، تم تو ذرا سی بات پر گال سرخ کر لیتی، دیکھو اگر ایسے ہی کرتی رہی تو پھر معاملہ دوسرا رخ اختیار کر جائے گا، مجھے سنبھالنا پھر تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ وہ ایک آنکھ دبا کر بولا تو زحل کے لیے وہاں بیٹھنا مشکل ہوا۔ ایسی باتیں کرنی ہیں تو پھر میں جا رہی ہوں، وہ گھبراتی ہوئی بولی۔ اوکے ریلیکس، کیا میں تم سے مذاق بھی نہیں کر سکتا؟ اتنا کیوں گھبرا جاتی ہو؟ بھروسہ نہیں کیا مجھ پر؟ یمان نے ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھایا۔ بھروسہ ہے، مگر آپ ایسی باتیں کرتے ہی کیوں جس سے بھروسے کے ڈگمگانے کا خطرہ ہو؟ زحل کی بات بجا تھی۔ میں جو بھی کہتا ہوں وہ صرف کہنے کی حد تک ہے زحل، باخدا میرا ایسا نہ کوئی ارادہ ہے نہ ہوگا، تو مجھ پر قائم اپنا بھروسہ ڈگمگانے مت دینا۔ یمان اب سب کے سنجیدہ ہوا۔ نہیں ہونے دوں گی۔ زحل کو قدرے سکون ہوا، اور یمان کو بھی۔ ویسے میرا بہت دل چاہتا ہے آپ کا گاؤں اور آپ کی حویلی دیکھنے کا، سب سے ملنے کا، اسپیشلی بی جان سے، بس اشتیاق سے بولی۔ میں تمہیں اپنا گاؤں بھی دکھاؤں گا اور حویلی پہ بی جان سے بھی ضرور ملواؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ انفیکٹ یہ سب کچھ بہت جلد اب میرا نہیں بلکہ ہمارا کہلائے گا۔ یمان کو بے صبری سے اس دن کا انتظار تھا۔ زحل اب کے شرمائی ضرور تھی، مگر نہ نظریں جھکائیں نہ ہی چہرہ۔ اب باتیں بند کرو اور ناشتہ کرو، جتنی باتیں کرنی ہیں اب ناشتے کے بعد۔ یمان نے اس کے آدھے پڑے ٹوسٹ کو دیکھتے ہوئے کہا، تب سے اس نے بس آدھا ہی کھایا تھا۔ اس کے کہنے پر دل مار کر زحل نے ایک ٹوسٹ کھایا، جانتی تھی کہ آدھا چھوڑ دے گی تو یمان اسے زبردستی باقی کا کھلائے گا۔ گڈ گرل، اب باقی کی چائے بھی فنش کرو، ویسے چائے میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ لذیذ ہے، ایک کپ کم لگ رہا ہے مجھے۔ یمان نے اس کی چائے کی تعریف کی۔
اتنی بھی اچھی نہیں ہوئی جتنی آپ تعریف کر رہے ہیں۔ زحل کو لگا کہ وہ اس کا دل خوش کرنے کو زیادہ ہی تعریف کر رہا ہے۔ ٹھیک کہا تم نے، اتنی بھی نہیں بلکہ اتنی سے بھی کہیں زیادہ اچھی بنی ہے۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ اریب کی چائے کو گڈ بائی کہہ دو، کیونکہ ان قریب یہی چائے میرا نصیب بننے والی ہے۔ یمان آخر میں مانی تیزی سے بولا۔ اور اگر آپ کا نصیب نہ بنی تو؟ کسی خدشے کے تحت زحل نے پوچھا۔ ایسی باتیں کیوں سوچتی ہو؟ ہمارے ساتھ کا یقین رکھو۔ یمان نے اسے کچھ بھی ایسا سوچنے سے روکا۔ ویسے یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے نا؟ یمان نے اس کا دھیان ایسے سوچوں سے ہٹا کر اس کے اطراف میں پھیلی جگہ کی طرف لگانا چاہا۔ ہاں بہت۔ زحل نے ایک بار پھر سبزے سے ڈھکی اس جگہ کا جائزہ لینا چاہا۔ آس پاس کچھ کم گھنے اور کچھ زیادہ گھنے درخت تھے، کئی جھاڑیاں تھیں، مگر جس جگہ وہ موجود تھے وہاں جگہ قدرے خالی تھی جہاں انہوں نے ٹینٹ لگا رکھا تھا۔ جھرنے کا شور کانوں کو بہت تقویت بخش رہا تھا۔ دور کہیں سے پرندوں کے چہچہانے کی آواز بھی آ رہی تھی جو سماعتوں میں رس کھولنے کا کام کر رہی تھی۔ کہیں کہیں سے روشنی جھانک رہی تھی تو کہیں بالکل چھاؤں تھی۔ چاروں طرف سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پہاڑوں سے گھرے ہوں۔ پہاڑ قدرتی قدرے دور تھے مگر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سر پر کھڑے ہوں۔ درختوں پر ابھی بھی نمی موجود تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے درختوں کے تنوں سے شبنم کے قطرے ٹپک رہے ہوں۔ ان کا حسن مزید نکھر آیا تھا۔ سر ایک بات پوچھوں؟ آس پاس کا جائزہ لینے کے بعد وہ بولی۔ ہاں پوچھو، یمان نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔ کیا دن کے وقت بھی یہاں کوئی بھی جانور آ سکتا ہے؟ اسے جو سوچ آئی اس نے سوال کی صورت میں ظاہر کی۔ دن کے وقت وہ اکثر خوراک کی تلاش میں نکلتے ہیں مگر انسانی آبادی سے گریز کرتے ہیں۔ یہ اب ہمارا مسکن ہے، یہاں ہماری رہائش ہے، وہ یہاں نہیں آئیں گے، اور اگر آ بھی جائیں تو ہمارے پاس اپنی سیفٹی کا سامان موجود ہے۔ یمان یوں تو اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا مگر پھر بھی وہ سچ بولا کہ ہاں آ تو سکتے ہیں۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ وہ ڈرتی ہوئی بولی۔ میں تمہیں ڈرا نہیں رہا بلکہ مطمئن کر رہا ہوں کہ اتنے خطرے کی بات نہیں ہے۔ تم بے فکر ہو کر رہو کیونکہ فی الحال یہ تمہارا بلکہ ہمارا علاقہ ہے۔ یمان کی بات سے وہ قدرے بے فکر ہوئی ضرور تھی مگر کچھ ڈر ابھی بھی باقی تھا۔ اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اسے برتن کے لیے جھرنے کی طرف جاتا دیکھا تو اس نے پوچھا۔ سلیقہ مند گھریلو مرد بنے، وہ خیر سنجیدگی سے بولا تو زحل سمجھ گئی اور فوراً اس کے پاس آئی۔ آپ رہنے دے، میں دھو دیتی ہوں۔ اس نے برتن یمان کے ہاتھ سے لینا چاہے۔ تم اپنے پاؤں کا خیال رکھو، یوں بھاگ کر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے تیزی سے آتا دیکھ کر یمان نے ٹوکا۔ میرا پاؤں اب بہتر ہے، میں اتنا تو چل پھر سکتی ہی ہوں۔ وہ پاؤں کے درد میں بہتری محسوس کر رہی تھی۔ اب آپ یہ مجھے دیں، زحل نے پھر سے کہا۔ زحل میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں کچھ نہیں کہیں گے آپ، میں یہاں کوئی مہمان بن کر نہیں آئی جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہوں اور آپ اکیلے سب کرتے رہیں، اور ویسے بھی میرے پاؤں پر چوٹ آئی ہے، ہاتھوں پر نہیں۔ زحل نے زبردستی برتن اس کے ہاتھ سے لے لیے اور یمان واقعی کچھ نہ کہہ سکا۔ اپنی بات منوانا اچھے سے جانتی ہو تم، وہ زحل کو بڑی نفاست سے برتن دھوتا دیکھ کر بولا۔ میرے کہے کو کوئی ویلیو دیتا ہی نہیں، ماننا تو دور کی بات ہے مگر آپ قسمت سے ملے ہیں مجھے۔ ایسا شخص جو میری بات کو ویلیو دیتا ہے، اس سے اپنا ہر کہا منوانے کا کوئی موقع جانے کیوں دوں بھلا؟ اس نے خود کو اب آ کر تو خوش قسمت سمجھنا شروع کیا تھا۔ خوش قسمت تو میں ہوں زحل، اور تمہاری ہر بات سر آنکھوں پر۔ مجھے اچھا لگتا ہے تمہارے لفظوں کو پورا کرنا کیونکہ میں بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ زحل کے ہاتھ گیلے اور مصروف تھے تو یمان اس کے چہرے پر جھولتی اس کے لٹوں کو پیچھے ہٹاتا بولا۔ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ پر میں بھی ہوں خوش قسمت کیونکہ آپ وہ پہلے مرد ہیں جو زحل سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ زحل سارے برتن دھو چکی تھی اور اب اٹھتی ہوئی بولی۔ تم غلط ہو زحل، میں پہلا نہیں بلکہ دوسرا مرد ہوں، پہلا مرد تمہارا باپ ہے۔ یمان بولا تو آگے بڑھتے زحل کے قدم تھمے تھے۔ کیا ایسا لگتا ہے آپ کو؟ زحل نے پلٹ کر پوچھا۔ کوئی باپ اپنے بچوں سے نفرت نہیں کر سکتا، خاص کر تب جب بچے ایسے ہوں۔ وہ بدگمان ہو سکتا ہے، ناراض ہو سکتا ہے، غصہ کر سکتا ہے، غلط فیصلے کر سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ محبت نہیں کرتا یا اس کا دل اولاد کی محبت سے خالی ہے۔ میرے نزدیک باپ سے زیادہ کوئی مرد کسی کو نہیں چاہ سکتا۔ ہاں میری محبت کی نوعیت مختلف ہے، اس لیے تم الگ احساسات و جذبات سے گزرتی ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ اصل محبت یہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میری محبت کا تمہارے بابا کی محبت سے کوئی مقابلہ نہیں ہے زحل۔ وہ اس کے بالکل روبرو چلا آیا، یوں کہ عقب سے آتی روشنی کا راستہ رک گیا اور زحل کا وجود اس کے سائے تلے چھپ گیا۔ میں جانتی ہوں کہ بابا ہم سے پیار کرتے ہیں، بس اظہار نہیں کرتے، اور بدگمان تو واقعی بہت رہتے ہیں۔ اسے یمان کی باتیں کچھ غلط بھی نہیں لگی تھیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کی ساری بدگمانیاں دور کرو، ان کے دل میں سوئی محبت کو جگاؤ۔ زحل ایک بار اگر ان کے دل میں اولاد کی محبت جاگ اٹھی تو پھر دیکھنا باقیوں کی محبت مان پڑ جائے گی۔ یمان اسے مشورہ دے رہا تھا۔ امی نے بھی یہی کہا تھا کہ اب بابا ہمارے ساتھ ٹھیک ہو رہے ہیں، اب ہمیں محبت کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جس طرح ہمیں بابا کی محبت کی ضرورت ہے اس طرح بابا کو بھی ہماری محبت کی ضرورت ہے۔ زحل کو ماں کی بات یاد آئی کیونکہ اب اس کا باپ ان کی طرف لوٹ رہا تھا۔ آنٹی بالکل ٹھیک کہتی ہیں، بہت سمجھدار ہیں وہ، مگر ان کی یہ بیٹی تھوڑی کم عقل ہے۔ یمان نے اس کی کنپٹی پر انگلی مارتے ہوئے کہا تو زحل برا مناتی پلٹ گئی اور گیلے برتن میز پر الٹانے لگی تاکہ سوکھ جائیں۔ تھوڑی غصے والے بھی ہیں، ذرا سی بات پر روٹھ جاتی ہے۔ اب کہ یمان اسے چھیڑنے لگا۔ بات ذرا سے نہیں ہوتی، اوکے؟ اپنے لفظوں پر غور کیا کریں، پھر میرے خفا ہونے پر اعتراض کیا کریں۔ وہ ناک سکیڑتی بولی۔ آئندہ میں غور کروں گا ملکہ جی، ویسے میری بات کچھ غلط بھی نہیں تھی، عقل کا مادہ تم میں تھوڑا کم۔ اوکے سوری۔ زحل کو سچ مچ کا خفا ہوتا دیکھ کر یمان جلدی سے معذرت کرنے لگا۔ زحل سوری بول تو رہا ہوں،
اب تو منہ ٹھیک کر لو۔ وہ دھڑام سے کرسی پر بیٹھی تو یمان اس کے پاس کرسی گھسیٹ کر بیٹھتا بولا، میں آپ سے خفا نہیں ہو رہی سر، میں تو اپنی قسمت سے خفا ہوں، اپنے حالات سے خفا ہوں۔ میں اس قدر بے بس ہوں کہ آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں خود سڑک تک جاؤں اور چلا چلا کر مدد مانگوں۔ یہاں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھا نہیں جا رہا۔ وہ شدید بے بسی لیے بولی، قسمت سے خفا مت ہو زحل، اللہ نے ہر کام میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری رکھی ہوتی ہے، اور یہ تو جانتی ہو کہ اللہ کا فرمان ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو مشکل میں آسانی سے مایوس ہو کر بیٹھ جاؤ گے تو گھاٹے میں جاؤ گی۔ اس لیے ہمیشہ امید کا دامن تھامے رکھو اور ہمت کرو تاکہ آسان سے آسان راہیں خود تمہارے لیے کھلتی رہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں شوق سے یہاں بیٹھا ہوں یا میرا ہمارے لیے بھاگ توڑ نہ کرنا بلا سبب ہے؟ ایسا نہیں ہے زحل، میں چاہوں تو ابھی سڑک کی طرف نکل پڑوں، مگر تمہیں اتنی دیر کے لیے یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اور نہ ہی زخمی پاؤں کے ساتھ تمہیں وہاں تک لے جا سکتا ہوں۔ سوچنے میں یہ جتنا آسان لگتا ہے اتنا ہے نہیں۔ ہاں اتنا مشکل بھی نہیں، مگر تکلیف اٹھانی پڑے گی، اور میں ایسا نہیں چاہتا کیونکہ کل پہلے ہی تم اتنی تکلیف اٹھا کر آئی ہو۔ یمان قطرے دھیمے لہجے میں اور اپنائیت سے اسے سمجھا رہا تھا۔ اس نے کچھ غلط بھی نہیں کہا تھا، تبھی زحل نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ میں آپ جیسے کیوں نہیں ہوں سر، پریشانی اور خوف کو فوراً سر پر سوار کر لیتی ہوں اور مایوس بھی ہو جاتی ہوں، جبکہ آپ ہر بار اتنے پرسکون، پر امید، اتنے پازیٹیو اور بے خوف دکھائی دیتے ہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی یمان کی طرح بن جائے۔ مجھ جیسا بننا ہے تو تمہیں بھی خود کو پرسکون اور پر امید رکھنے کی کوشش کرنا پڑے گی۔ دیکھو زحل، وقت تو ہمیں یہاں کاٹنا ہی ہے، تو کیوں نہ بے خوف ہو کر اور خود کو پرسکون رکھ کر کاٹیں، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے قدم قدم پر مشکلیں کھڑی ہوں گی۔ ان مشکلوں کے سامنے ہمیں خود کو نڈر اور بہادر ظاہر کرنا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں گھر والوں کی بہت یاد ستا رہی ہے، مگر جو وقت تم رو کر کاٹو گی وہ بہتر ہے اچھے طریقے سے کاٹ لو۔ ایسا کرو گی تو وقت تمہیں نہیں کاٹے گا۔ یمان کی یہ آخری بات زحل کے دل کو لگی تھی کہ وہ اچھے طریقے سے وقت کو کاٹنے کی کوشش کرے گی تو بدلے میں وقت اسے نہیں کاٹے گا۔ اس وقت میں بھی کوئی بہتری تلاش کرو، کوئی خوبصورتی پیدا کرو، اچھی یادیں بناؤ، تاکہ جب تم یہاں سے جانے کے بعد اپنے اس وقت کو یاد کرو تو تمہارے پاس یادیں بھیانک نہیں بلکہ حسین ہوں۔ اور ہاں، رونے سے مسئلے تو حل نہیں ہوتے، یا اگر ہوتے ہیں تو رو کر دیکھ لو۔ یمان اسے سکھانا چاہتا تھا کہ ایسے حالات کا کیسے سامنا کیا جاتا ہے۔ میں رونا نہیں چاہتی، بس رونا آ جاتا ہے، مگر اب نہیں روں گی، کیونکہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، جب تک ہم یہاں ہیں ہمیں رونے دھونے کی بجائے اسے ایک اچھے وقت کی شکل دینی چاہیے۔ زحل سمجھ گئی تھی، جلد سمجھ گئی تھی۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں کہ تم سمجھدار نہیں ہو، یمان اس کے جلد سمجھ جانے پر بولا تو زحل اعتراض ہی گئی تھی۔ ویسے تم چاہو تو میں تمہیں گود میں اٹھا کر بھی سڑک تک لے کر جا سکتا ہوں، مگر ایک مسئلہ ہے کہ اگر ہمیں وہاں کوئی مدد نہ ملی تو ہمیں پھر وہی مشقت اٹھا کر واپس لوٹنا ہوگا۔ یمان اب اسے تنگ کرنے کو بولا تو زحل اس کی گود میں اٹھانے والی بات پر پہلے تو جھیمپی، مگر پھر ایک دم سے بولی، آپ نے مجھے مشقت کہا؟ وہ حیرت اور دکھ کے ملے جلے جذبات لیے بولی، میں نے اپنے الفاظ واپس لے کر غلطی کی، تم تو واقعی اسٹوپڈ ہو زحل۔ میں نے کہا کہ ہمیں مشقت اٹھا کر واپس لوٹنا ہوگا، نہ کہ مجھے۔ تم مشقت تھوڑی نہ ہو، تمہیں تو میں خوشی خوشی گود میں اٹھا۔ اوکے سمجھ گئی۔ یمان کو پھر سے اسی بات کی طرف آدھا دے کر وہ جلدی سے اسے روک گئی، جبکہ یمان اس کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھرتا دے کر مسکرانے لگا۔ آپی، زحل کا کچھ پتہ چلا؟ عرشی نے صبح ہوتے ہی مایا کو کال کی، رات میں بھی کئی بار کال کر کے پوچھتی رہی، مگر ہر بار مایوس کن جواب ہی ہاتھ آتا۔ اس بار وہ دعا کر رہی تھی کہ کاش زحل کے لوٹ آنے کی خبر سننے کو ملے، کاش میں کہہ سکتی کہ وہ لوٹ آئی ہے، مگر اس اکر مگر کے آگے امایا کی آواز رند گئی تھی۔ اس مگر کے آگے امایا کی آواز رند گئی، حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکا۔ آخر کہاں جا سکتی ہے وہ؟ سب اسی سوال کا جواب جاننے میں لگے ہوئے تھے۔ ہم نے ہر وہ جگہ دیکھ لیا ریچھا جہاں اس کے ہونے کا 1% بھی چانس ہو سکتا تھا، مگر وہ کہیں ملی ہی نہیں۔ امایا کی آواز بھر آئی، آپ یقین کریں میں رات بھر سے نہیں سوئی ہوں، ساری رات دعا کرتی رہی کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے لوٹ آئے۔ میں خود بہت پریشان ہوں اور اس سے بھی کہیں زیادہ بے بس، کیونکہ اگر میرے بس میں ہوتا تو اپنے دوست کو دنیا کے دوسرے کونے سے بھی ڈھونڈ لاتی۔ عرشی کی آواز سے لگ رہا تھا جیسے وہ روتی بھی رہی ہے۔ زحل کے جانے سے سب کی نیندیں اڑ گئی ہیں عریشہ، سکون چلا گیا ہمارا۔ جب سے وہ گئی ہے پتہ نہیں میری بہن کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ امایا رو رہی تھی، رات بھر سے روتی ہی تو رہی تھی، جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ آنٹی کیسی ہیں؟ عرشی کو عالیہ کی فکر ہوئی۔ امی کا تو سب سے برا حال ہے، ماں ہے نا، اور ایک ماں کی جوان بیٹی جب اس طرح لاپتہ ہو جائے، پورا ایک دن اور ایک رات گزر جائے تو خود ہی سوچو عریشہ اس ماں کا کیا حال ہوگا۔ مجھ سے امی کو سنبھالا نہیں جا رہا، نہ کچھ کھا رہی ہیں نہ پی رہی ہیں، بس روئی جا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ جب تک زحل واپس نہیں آتی میرے حلق سے پانی کا ایک قطرہ تک نہیں اترے گا۔ بہت کوشش کر رہی ہوں کہ وہ کچھ کھا لیں، کم از کم اپنی طبیعت تو خراب مت کریں، مگر وہ اپنی بات پر ڈٹی ہیں۔ امایا کو تو دو طرفہ پریشانی تھی، ایک بہن کی اور ایک ماں کی۔ میں ایسا کرتی ہوں، آتی ہوں آپ کی طرف، دونوں مل کر آنٹی کو سمجھاتے ہیں۔ عرشی نے ارادہ کیا کہ اس کا ایسے حال میں ان کے ساتھ ہونا زیادہ بہتر ہے۔ کیا ہوا؟ یوں منہ لٹکائے کیوں بیٹھی ہو؟ گھر کی یاد آ رہی ہے نا یقیناً۔ یمان نے زحل کو اداس چہرے کے ساتھ گمسم بیٹھا دیکھا تو پوچھا، گھر کی یاد بھی آ رہی ہے، اور
اس نے اور پر آ کر توقف کیا۔ اور اس کے علاوہ کیا بات ہے؟ یمان نے اگلی وجہ بھی جاننا چاہی۔ اور میں بور بھی ہو رہی ہوں، وہ بچوں کے سے انداز میں بولی۔ ارے یہ کیسی بات کر دی تم نے؟ میرے ہوتے ہوئے بھی بوریت محسوس ہو رہی ہے تمہیں؟ یمان نے مصنوعی حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ تو کیا نہیں ہو سکتی؟ وہ تیزی سے بولی۔ ہونی تو نہیں چاہیے، یمان بھی تیزی سے بولا۔ مگر اب ہو رہی ہے تو کیا کروں؟ وہ بے بسی سے بولی۔ جو تمہارا دل چاہتا ہے، بتاؤ کیا دل چاہ رہا ہے اس وقت؟ یمان نے قدرے رومانوی انداز میں پوچھا۔ میرا اس وقت دل چاہ رہا ہے کہ میں مٹی سے کھیلوں۔ اس نے سوچنے کا بالکل بھی وقت نہ لیا اور جھٹ سے بول پڑی۔ کیا مٹی سے؟ آر یو سیریس؟ اب کی بار یمان سچ مچ کا حیران ہوا تھا۔ وہ کچھ رومانوی سے سننے کا متمنی تھا، مگر وہ بولی بھی تو کیا؟ یس آئی ایم سیریس، وہ سنجیدگی سے بولی۔ زحل تم کوئی 5 سال کی بچی ہو کیا جو تمہارا مٹی سے کھیلنے کو جی چاہ رہا ہے؟ وہ اب کے ہنسا تھا۔ ہاں تو کوئی 50 سال کی بوڑھی بھی نہیں ہو جو آپ اتنا حیران ہو رہے ہیں۔ میں بچپن میں کھیلا کرتی تھی مٹی کے ساتھ، دادی کے سارے پودوں کی مٹی خراب کر دیتی تھی اور دادی پھر مجھے بابا سے خوب مار پڑواتی تھی، مگر میں نے بھی ڈھیٹ ہڈی پائی ہے۔ وہ جتنا مار پڑواتی تھی میں اتنا ہی مزید اس کام کے پیچھے لگ جاتی تھی۔ آخر تنگ آ کر دادی نے اپنے پیارے پودوں کو گھر سے خیر آبادی کہہ دیا۔ جب تھوڑی اور بڑی ہوئی تو اپنا یہ شوق پھر سے جاری کیا، مگر میرا ابھی بھی کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ دادی کے سارے پودوں کو نوچ ڈالوں، جس طرح وہ ہر وقت مجھے نوچتی ہیں، مگر پھر ان پودوں اور پھولوں پر ترس آ جاتا ہے۔ ورنہ دادی پہ تو نہ میں نے بچپن میں ترس کھایا جب وہ اپنے پودوں کا حشر دے کر دہائیاں دیتی تھی، اور نہ ہی اب کھانے کو دل کرتا ہے۔ بات تو قابل رحم تھی کہ دادی زحل کو مار پڑواتی تھی، مگر جس انداز میں اس نے بتائی یمان چاہ کر بھی افسوس نہ کر سکا، بلکہ اسے تو ہنسی آئی تھی اور وہ دلچسپی سے سن رہا تھا۔ تم اتنی ٹیڑھی ہوتی تھی بچپن میں کہ سب کو ہی آخر ہار ماننی پڑتی، مگر تم ہار کی طرف نہیں آتی تھی۔ یمان بولا۔ وہ تو میں ابھی بھی ہوں۔ 3 لوگ ہیں جن کے آگے میں جھکنا گوارا نہیں کرتی، وہ جیسے میرے ساتھ رویہ رکھتے ہیں ویسا ہی رویہ ان کی طرف پھینک کر واپس لوٹ آتی ہوں، وہ نخوت سے بولی۔ اور ان 3 لوگوں میں یقیناً تمہاری دادی، تائی اور تمہارا وہ لنگور کزن شمار ہوتا ہے، یمان نے انگلیوں پر گنوایا۔ ارے واہ، کتنا جان گئے آپ! ویسے آپس کی باتیں میں بھی اسے رنگوری کہتی ہوں، انفیکٹ میرے نزدیک تو اس کی شکل مینڈک سے بھی کچھ کم نہیں ملتی، مگر وہ سمجھتا خود کو شہزادہ گلفام ہے، جبکہ ہے وہ گلی کے کباڑیے جیسا۔ زحل بری سے شکل بنا کر بولی۔ شرچیل کی بات کرتے ہوئے زحل کے تاثرات ایسے ہی بن جاتے تھے جیسے کسی ناپسندیدہ چیز کو نگل لیا ہو۔ اور گلی کا کباڑیا کیسا ہے؟ یمان نے دلچسپی سے پوچھا۔ بالکل ویسے ہی جیسے نشئی ہوتے ہیں، وہ فٹ سے بولی تو یمان کا کہا بلند ہوا۔ اچھا بھلا کام کرتا تھا، پتہ نہیں کیسے نشوں پر لگ گیا، اپنی بھی زندگی اجاڑ رہا ہے اور بیوی بچوں کی بھی۔ مجھے تو اس میں اور شرچیل میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا، اس کی پی کر ایسی ہے جبکہ شرچیل کی بن پی یہی ایسی شکل ہے۔ زحل کو بس موقع ملنا چاہیے تھا شرچیل کی برائیاں کرنے کا۔ اتنی بھی کیا خار ہے تمہیں اس سے؟ تھوڑی بہت بھی نہیں بنتی کیا تمہاری اس سے؟ یمان کو یاد نہیں پڑا تھا کہ زحل نے شرچیل کا کوئی ذکر اچھے لفظوں میں بھی کیا ہو۔ بنتی اس لیے نہیں کیونکہ میں بنانا نہیں چاہتی، جس طرح مجھے تائی سے اور تائی کو مجھ سے بیر ہے، اسی طرح مجھے تائی کے اس بیٹے سے بھی بیر ہے کیونکہ وہ بالکل ان جیسا ہے۔ اس کی باتیں، اس کے انداز اور الفاظ سب زہر لگتا ہے مجھے۔ سب کے سامنے تھوڑا بہت دکھاوا کر بھی لوں، مگر اکیلے میں میرا اس سے تمیز اور آرام سے بات کرنا ناممکن ہے، وہ اس لائق ہی نہیں ہے۔ زحل نے وجہ بھی بتا دی شرچیل سے ناپسندیدگی کی۔ تم اس کے تائی ابا یا اس کے بھائی سے شکایت کیوں نہیں کرتے کہ وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ وہ تمہارے ساتھ کس انداز سے پیش آتا ہے؟ یمان کو غصہ آیا تھا کہ شرچیل زحل کے ساتھ غلط انداز میں پیش آتا ہے، غلط باتیں کرتے ہیں۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتا، الٹا سب اس سے ڈرتے ہیں، بس بابا کے سامنے اچھے پن کا دکھاوا کرتا ہے تاکہ بابا میرے لیے اس کا سوچیں، مگر میں نے بھی خوب مزہ چکھایا اسے۔ میں اپنے بارے میں اور کوئی جانکاری رکھوں یا نہ رکھوں، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ زحل کم از کم شرچیل جیسا انسان ڈیزرو نہیں کرتی تو خیر میری بہن بھی نہیں اس کے بھائی کو، مگر وہ پھر بھی قدرے بہتر ہے۔ مگر میرے بس میں ہوتا تو میں اپنی بہن کے لیے کم از کم سبتین بھائی کا انتخاب تو ہرگز نہ کرتی۔ زحل باتوں کو کہاں سے کہاں لے آئی تھی۔ یو آر رائٹ مائی ڈیئر، تم شرچیل جیسا انسان واقعی ڈیزرو نہیں کرتی۔ تم کوئی خوبرو، ہینڈسم، پڑھا لکھا، ویل سیٹل، ذمہ دار اور سچا پیار کرنے والا انسان ڈیزرو کرتی ہو۔ یمان مانی تیزی سے بولا۔ اچھا طریقہ ہے خود اپنی تعریفیں کرنے کا۔ زحل بھویں اچکاتی اس کی چالاکی سمجھتی بولی۔ سچ بولنا اگر تعریف ہے تو پھر تعریف ہی صحیح۔ وہ اتراہٹ بھرے انداز سے بولا۔ ظاہر ہے اب اتنی لڑکیاں آپ پر مرتی ہیں، آپ تو اترائیں گی۔ اس کی اتراہٹ پر وہ بولی۔ پھر بھی دیکھو ذرا مغروریت نہیں ہے مجھ میں، وہ اس بار شرارتی انداز میں بولا۔ کچھ لوگوں پر تو غرور بھی بہت جچتا ہے سر، جو لوگ دوسروں کو اپنی وجاہت سے گھائل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، ان کی سب اداؤں پر ایک ادا ہمیشہ بھاری پڑ جاتی ہے۔ زحل نے تجسس بھرے مقام پر بات روکی۔ کون سی ادا؟ یمان نے فوراً سوال کیا۔ یہی کہ وہ نظر کرم نہیں کرتے، نظر بھر کر دیکھتے نہیں، اور ان کی یہی ادا سب کو اپنی طرف مائل کر لیتی ہے۔ زحل نے وہ حقیقت بیان کی تھی جسے یمان بھی اتفاق کرتا تھا۔ تو کیا میں ان لوگوں میں شمار ہوتا ہوں؟ اس نے شریر سے مسکراہٹ لیے استفسار کیا۔ میرے لیے تو نہیں، ہاں باقیوں کے لیے ضرور ہوتے ہیں، اس نے بتایا۔ اور تمہارے لیے کیوں نہیں؟ وہ دانستہ سوال پر سوال کر رہا تھا کیونکہ وہ اپنے مطلب کے جواب سننا چاہتا تھا۔
کیونکہ زحل فاطمہ پر نظر کرم کرنے کے علاوہ یمان حیدر شاہ کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں بچتا۔ اب کی بار زحل اترائی تھی اور یمان کو اس کے لفظوں سے زیادہ اس کی اطراحٹ دل کو لگی تھی۔ وہ دل کھول کر مسکرایا تھا۔ یمان حیدر کے پاس ہزار آپشنز بھی ہونا تو بھی وہ ان ہزاروں کو ٹھکرا کر صرف اپنی زحل فاطمہ کا انتخاب کرے گا۔ وہ زحل کے سبھی چہرے کو نظروں کے حالے میں قید کرتا بولا، کروں گا۔ زحل نے اس کے آخری دو لفظوں کو اٹھایا۔ کر چکا ہوں۔ اس نے جلدی سے جملے کی تصحیح کی۔ اور اگر میرے پاس لاکھوں آپشنز ہوں تو میں بھی یہ سب کو رد کرتی صرف آپ کا ہاتھ تھاموں گی۔ لاکھوں چہرے سامنے ہوں اور ایک چہرہ آپ کا ہو تو زحل ان چہروں پر ایک نظر تک ڈالنا گوارا نہیں کرے گی، کیونکہ زحل کی نظر تو بس آپ کے چہرے پر ٹھہر چکی ہیں۔ اب اس سے آگے کا سفر ناممکن ہے۔ اس چہرے پر میرے سفر کا اختتام ہو چکا ہے اور اب آغاز کوئی نہیں۔ وہ بھی یمان کے خوش و وضع چہرے کو آنکھوں کے پیالوں میں قید کرتی بولی، تو پھر ٹھہری رہوں نا، کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یمان محبت بھرے موڈ میں آتا بولا تو زحل بلش کرتی فوراً سے نظریں ہٹا گئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی کہ نظریں بس اسے چہرے پر ٹھہر گئی ہیں اور اب ساتھ ہی نظریں ہٹا لیں۔ وہ احتجاجاً بولا، آپ باتوں کو دوسری طرف مت لے کر جائیں، انفیکٹ بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں واپس اسی پر آئیں۔ زحل گھورتی ہوئی بولی، بات کہاں سے شروع ہوئی تھی ذرا یاد دلا دو۔ یا تو اسے یاد نہیں تھا یا دانستہ وہ بولا، مٹی سے۔ مجھے مٹی کے ساتھ کھیلنا ہے۔ وہ واپس اسی بات اور اسی انداز میں چلی گئی۔ چھوٹی بچی ہو کیا؟ یمان نے بھی پھر وہی بات دہرائی۔ ہاں ہوں چھوٹی بچی ہی۔ آپ کو کوئی پرابلم؟ اور آپ نے کہا ہے کہ جب وقت کاٹنا ہی ہے تو رونے دھونے کے بجائے اچھے طریقے سے کاٹا جائے۔ بس میں بھی وہی کرنا چاہتی ہوں، مجھے جو کرنا پسند ہے اسی میں وقت گزاروں گی تاکہ جلدی اور اچھا گزر جائے۔ وہ منہ پھلاتی بولی، جبکہ یمان کو بہت اچھا لگ رہا تھا یہ دیکھ کر کہ زحل کم از کم کچھ تو پریشانی سے نکلی، ورنہ تو رات بھر سے روتی ہی رہی، تکلیف ہی کاٹتی رہی، مگر اب نارمل انداز کی طرف لوٹ رہی تھی۔ مجھے کیا پرابلم ہوگی؟ میں تو دل و جان سے فدا ہوں اس چھوٹی بچی پر۔ وہ زحل کو چھیڑتا بولا، تو پھر اس چھوٹی بچی کی بات بھی مانے نا۔ وہ لاڈ سے بولی، حکم سرکار۔ وہ تیار کھڑا تھا، مٹی سے کھیلنے دینا۔ وہی لاڈ بھرا انداز، خود کو مٹی سے بھر لو گی کپڑے گندے ہو جائیں گے۔ یمان بولا، اوفو نہیں ہوں گے، انفیکٹ آپ بھی میرے ساتھ کھیلیں گے۔ اس نے جیسے فیصلہ سنایا۔ وٹ؟ میں؟ نو نیور۔ وہ اچھل ہی پڑا اور اسی وقت صاف انکار کیا۔ ٹھیک ہے پھر میں بات نہیں کروں گی آپ سے، دیکھ لیا آپ کا پیار، آپ تو میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ وہ بچوں کی طرح ناراض ہوتی اٹھ کر جانے لگی۔ اچھا بابا ناراض تو مت ہو، تمہارے لیے میں مٹی سے تو کیا موت سے بھی کھیل سکتا ہوں۔ یمان جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑتا اسے روکتا ہوا بولا، بہت برے ہیں آپ۔ وہ پھر بھی خفا ہو کر رخ پھیر گئی۔ اب کیا برا کر دیا میں نے؟ یمان کو وجہ سمجھ نہ آئی تو اس کی خفگی کی۔ کیا نہیں بلکہ کہا ہے، موت کی بات کو کیوں بیچ میں لے آئے؟ زحل نے رخ واپس اس کی طرف موڑتے ہوئے کہا، سچ ہی تو کہہ رہا ہوں، تمہارے لیے تو میں موت کو چھونے والا کھیل بھی کھیل سکتا ہوں، کبھی چاہو تو آزما بھی لینا۔ یمان اس کی آنکھوں میں دیکھتا پختگی سے بولا تھا، میں ایسے کھیل آپ سے کبھی نہیں چاہوں گی، دوبارہ ایسی بات مت کیجیے گا، ورنہ روٹھے پن سے بولی۔ نہیں کروں گا، سو اب تم بھی اپنا موڈ صحیح کرو اور یہ بتاؤ کہ اس مٹی سے کیسے کھیلنا ہے۔ یمان کو تو کچھ نہیں معلوم تھا۔ یہاں سے مٹی لیں گے، پھر اس کو وہاں گیلا کریں گے اور اس سے مختلف چیزیں بنائیں گے۔ انفیکٹ میں سوچ رہی ہوں کہ جو زیادہ اچھی چیزیں بنائے گا وہ جیتے گا۔ زحل نے اپنے بچپن کا کھیل بتایا۔ وہ یہاں تو نہیں مگر جب اپنے ننیال جاتی تھی وہاں اکثر اپنے کزنز کے ساتھ یہ کھیل کھیلتی تھی اور زیادہ تر وہی جیتتی تھی۔ انٹرسٹنگ، مگر جیتنے والے کو ملے گا کیا؟ یمان نے اب کے اس کھیل میں دلچسپی ظاہر کی۔ اس بارے میں بعد میں سوچیں گے۔ زحل فی الحال سوچنے میں دماغ نہیں لڑانا چاہتی تھی، نہ ہی وقت برباد کرنا چاہتی تھی۔ پر اگر میں جیتا تو میں جو کہوں گا تمہیں کرنا پڑے گا۔ یمان نے مگر پہلے ہی طے کر لینا رہا۔ اوکے، پر اگر میں جیتی تو بھی یہی شرط ہے۔ زحل نے بھی وہی انعام طے کیا۔ چلو اب اٹھاؤ مٹی۔ سب طے کرنے کے بعد یمان بولا، آپ بھی تو اٹھائیں نا، اپنی اپنی چیزوں کے لیے مٹی بھی خود ہی اٹھانی پڑے گی اور دیکھ کر صاف صاف لینی ہوگی، پتھریلی نہیں، ورنہ چیزیں اچھی نہیں بنیں گی، ٹوٹتی رہیں گی۔ زحل نے بتایا۔ یہ خوب کہا، مٹی بھی خود ہی اکٹھی کرنی پڑے گی۔ وہ منہ بناتا بڑبڑاتا وہ اس کے دیکھا دیکھے مٹی اکٹھی کرنے لگا۔ پہلے تو اسے ہاتھ مٹی سے بھر جانے پر کوفت ہوئی، مگر پھر زحل کا مسکراتا چہرہ دیکھا تو ساری کوفت بھلا کر خوشی خوشی اس کام میں جت گیا۔ اب اس میں ہم پانی مکس کریں گے، کم بھی نہیں کرنا کہ ڈو نہ بن پائے اور زیادہ بھی نہیں کرنا کہ ڈو پتلی نہ ہو جائے۔ زحل بتا بھی رہی تھی اور یمان اس کو دیکھ بھی رہا تھا۔ پہلے آپ کریں، میں آپ کو گائیڈ کرتی ہوں۔ یوں تو وہ خود بھی بنا کر اسے گائیڈ کر سکتی تھی، مگر اس نے پہلے یمان کو ڈو بنانے کو کہا۔ یمان نے بنانا شروع کیا تو مٹی سے اس کے دونوں ہاتھ ہی بھر چکے تھے۔ اپنے بھرے ہاتھوں کو دیکھ کر میں یمان کو ایک منظر یاد آیا۔ What are you doing, یمان؟ You have got your hands full of mud. They look so dirty. آسٹریلیا میں ایک روز وہ اپنے باغیچے کی سیٹنگ کر رہا تھا جب وہ چلی آئی اور اس کے مٹی سے بھرے ہاتھ دیکھ کر کراہیت سے بولی، اس میں گندے لگنے والی کیا بات ہے؟ ہمیشہ یشما، مٹی ہی تو ہے، تم نے ہی کہا تھا نا میرا باغیچہ کتنا ویران سا پڑا، تو سوچا کیوں نہ اتنے نئے پھول اگا لوں۔ اس نے بیج ڈالے تھے اور مٹی کی بھی ساری سیٹنگ کی تھی۔ یہاں ہر گھر کے باہر ایک چھوٹا سا باغیچہ لازمی تھا۔ تم واقعی ظاہر کرنا نہیں بھولتے کہ تم ایک دیہاتی ہو۔ تم یہ کام گلوز پہن کر بھی تو کر سکتے تھے۔ مٹی سے ہاتھ بھرنا ضروری تھا کیا؟
وہ ناگواری بھری نظروں سے یمان کے ہاتھوں کو دیکھتی ہوئی بولی، اٹس نارمل یشما۔ یمان نے اس کی بات کا بالکل برا نہ مانا کیونکہ وہ کچھ زیادہ ہی صفائی پسند تھی، کپڑوں کو صاف پانی تک سے گیلا نہیں ہونے دیتی تھی۔ سر زیادہ پانی مت ڈالیں ورنہ یہ شربت بن جائے گا، انفیکٹ چائے بن جائے گی۔ یمان کو بے دہانی میں زیادہ پانی ڈالتا دیکھ کر زحل نے اس کے ہاتھ تھامے اور اسے بر وقت روکا، جبکہ زحل کے ہاتھ تھامنے سے پھر پرانی یادوں میں لپٹے لفظ آواز بن کر اس کی سماعتوں میں گونجے، کیا تم میری ہیلپ کرو گی مجھے اٹھانے میں؟ یمان نے دانستہ اس کا ہاتھ تھامنے کو ایسا کہا، نو نیور، واش یور ہینڈس فرسٹ دین آئی ول ٹچ یو۔ اس نے یمان کے مٹی سے بھرے ہاتھوں کو تھامنے سے صاف انکار کر دیا۔ ایک یشما تھی جسے اس کے مٹی بھرے ہاتھوں سے کراہیت تھی، تو ایک زحل تھی جس نے اسے اپنے سفید ملائی جیسے ہاتھوں سے یمان کے مٹی بھرے ہاتھوں کو تھاما تھا۔ وہ مٹی سے دور بھاگتی تھی جبکہ زحل مٹی سے کھیلتی تھی۔ کتنا فرق ہے زحل تم میں اور یشما میں، شاید زمین آسمان کا فرق، وہ دل ہی دل میں بولا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کئی باتوں میں دونوں کا موازنہ کرنے لگا تھا۔ چلے میں آپ کی ہیلپ کرتی، مجھے دیکھیں اور میری طرح ہی ڈو بنائیں۔ زحل نے اس کی مزید آسانی کی اور مٹی میں پانی شامل کر کے اسے مکس کرنے لگی۔ رک کیوں گئے آپ؟ اسے ایک دم سے رکتا دیکھ کر زحل نے پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سفید براق ہاتھوں کا حسن مٹی میں گھل کر ماند پڑنے کی بجائے مزید بڑھ گیا۔ یمان نے بولتے ہوئے اس کی مٹی سے لیپ ہوئی انگلیاں اپنی انگلیوں سے چھوئیں تو انگلیوں کے ذریعے کرنٹ سا زحل کے وجود میں دوڑ گیا۔ آپ بھی نہ، سر وہ حیا میں لپٹتی سر جھکا گئی۔ میں بھی نہ کیا؟ اس نے شوق نظروں سے زحل کے گلاب سے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی بولتے ہیں بھلا، مٹی سے بھرے ہاتھ بھی کبھی حسین لگے ہیں؟ وہ اپنی مٹی میں جکڑے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولی، لگے ہیں نا، صرف ہاتھ ہی نہیں بلکہ چہرہ بھی۔ یہ کہتے ہوئے یمان نے اس کا دودھیا گلگلوں رخسار پر مٹی سے بھری اپنی 3 انگلیوں کے نشان چھوڑ دیے۔ سر، زحل نے ہڑبڑا کر اپنا چہرہ پیچھے کرنا چاہا تو یمان اس کی ناک کو بھی مٹی کی زد میں لے آیا۔ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ وہ منہ بسورتی بولی، تاکہ تمہارے چہرے کا حسن بھی مزید بڑھا سکوں۔ وہ مزے سے بولا، ایسی بات ہے تو پھر یہ لیں۔ زحل نے بھی بدلہ اتارنے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ہی اس کی دونوں گالوں پر مٹی کی چھاپ چھوڑ دی۔ یہ کیا کر دیا یار؟ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہی جو آپ نے کیا۔ اس بار مزے سے بولنے کی باری زحل کی تھی۔ میں نے صرف تھوڑا سا کیا تھا، تم نے تو میرا سارا چہرہ ہی بھر دیا، اسے گھورتا ہوا بولا۔ سر کہاں، ابھی ناک رہتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے زحل نے دونوں ہاتھوں کی انگشتیں شہادت سے اس کی ناک کے دونوں طرف مٹی کی لائن کھینچ دی۔ اسٹاپ اٹ زحل، اس نے زحل کو رکنے کا کہا، مگر وہ کہاں رکنے والی تھی۔ ماتھا اور تھوڑی سونے اچھے نہیں لگ رہے، سوچ رہی ہوں یہ ہر کے گلاب انہیں بھی پلا دوں۔ وہ مسکرا کر کہتی اس کے ماتھے اور ٹھوڑی کو بھی گال اور ناک جیسا کر گئی۔ زحل کی بچی، وہ تیز لہجے میں بولا، کتنے فنی لگ رہے ہیں آپ۔ جبکہ وہ اس کی گھوریوں اور لہجے کی پرواہ کیے بنا اس کا چہرہ دیکھ کر ایک دم ہنس پڑی اور پھر ہنستی ہی چلی گئی، جبکہ یمان جو اسے گھور رہا تھا ماتھے کی شکنیں ختم کرتا منہمک سا اسے ہنستے دیکھتا گیا۔ وہ ہنستی ہوئی بالکل کوئی کھلتا ہوا پھول لگ رہی تھی، ایسا پھول جس پر سے نظریں ہٹانا مشکل ہو جائے۔ اور یمان کے ساتھ بھی اس وقت ایسا ہی ہوا تھا، وہ ٹکر ٹکر اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا پھول کل سے کتنا مرجھایا ہوا تھا اور آج کیسے ایک دم سے کھل اٹھا تھا۔ خدا کرے تم ایسے ہی ہنستی رہو زحل، یمان کے دل سے دعا نکلی۔ آئی ایم سوری پر آپ واقعی بہت فنی لگ رہے ہیں۔ وہ ہنسی کی زیادتی کے سبب آنکھوں میں آتا پانی آستینوں سے صاف کرتی بولی، تم بھی کچھ کم فنی نہیں لگ رہی، یمان دانستہ بولا۔ مگر میں تو حسین لگ رہی ہوں، ابھی آپ نے خود ہی تو کہا تھا۔ کیا ادا تھی، کیا ناز تھا۔ جھوٹ بولا تھا میں نے، وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ جھوٹ تو آپ اب بول رہے ہیں، وہ کہاں اب اس کے ان باتوں کو سچ ماننے والی تھی، سچ صاف دکھائی دیتا تھا۔ میرے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ سمجھ رہی ہوں، وہ بولا۔ غلط جناب، کیونکہ میں جھوٹ کو ہی جھوٹ اور سچ کو ہی سچ سمجھ رہی ہوں، وہ بدو بولی۔ اوکے فائن، ان باتوں میں تو میں تم سے ہارا، مگر دیکھنا میرے آرٹ سے تم نہیں جیت سکتی مس زحل، وہ اسے چیلنج کرنے والے انداز میں بولا۔ میرے بھی بالکل یہی الفاظ ہیں آپ کے لیے، اور دیکھنا آپ کتنی بری طرح ہاریں گے، وہ اسے ٹھینگا دکھاتی بولی۔ لیٹس سی ہو ونز اینڈ ہو لوزز، بٹ آئی ایم شیور یو ول لوز۔ یمان نے بھی اسے اسی کے انداز میں ٹھینگا دکھایا اور مٹی کی اچھی سے ڈو بنانے لگا۔ آنٹی پلیز تھوڑا سا کچھ کھا لیں، ارشی آ چکی تھی اور اب عالیہ سے کچھ کھانے کی التجا کری تھی۔ عالیہ نے تو ایک دن میں ہی اپنا برا حال کر لیا تھا۔ میں کیسے کھا لوں عریشہ، پتہ نہیں میری زحل کہاں ہوگی، اس نے کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں، وہ بھوکے پیٹ ہو تو اپنا پیٹ کیسے بھروں میں۔ عالیہ نے تو گویا نہ کھانے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ امی ایسے تو آپ اپنی طبیعت خراب کر لیں گی، کچھ ہمارا ہی خیال کر لیں، آپ کو ایسے دیکھ کر ہم بھی کتنے پریشان ہیں، زیادہ نہ صحیح تھوڑا ہی سے کھا لیں تاکہ ہمیں کچھ تسلی تو ہو۔ اب کیا مایا بولی، یہ دل مانے تب کھاؤ نا، تم تھوڑے کی بات کرتی ہو، میرے حلق سے تو پانی کا گھونٹ تک نہیں اتر رہا، وہ بے بسی سے بولی۔ امایا، عریشہ بیٹا تم دونوں باہر جاؤ، میں خود کھلا لوں گا تمہاری ماں کو۔ طالب کب کمرے میں آئے انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا، مگر وہ دونوں چپ چاپ کمرے سے نکل گئی۔ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے اپنا عالیہ، دیکھو ایک بار خود کو آئینے میں، یہ تم نہیں بلکہ کوئی اجاڑ زدہ عورت سی لگ رہی ہے۔ اجاڑ زدہ سی عورت لگ رہی ہے، وہ عالیہ کے پاس آتے بولے۔ صبح عالیہ نے جو چند ایک باتیں ان سے کہی تھی، ان کی بات سے تو طالب عالیہ کا سامنا نہیں کر پا رہے تھے۔ عالیہ نے پہلی بار طالب سے ایسے شکوے کیے تھے، طالب کو ایسا کچھ سننے کی عادت نہ تھی، تبھی پہلی بار عالیہ کے کہے ایسے الفاظ ان کا دل جھنجھوڑ کر رکھ گئے تھے۔ اجاڑ زدہ تو تب سے ہی ہوں طالب، جب سے آپ نے میرے حال پر توجہ دینی چھوڑ دی۔
حیرت ہے اتنے برسوں بعد جا کر اب کہیں آپ کو میرا یہ حال نظر آیا؟ عالیہ اب کی بار بھی سوچ کر نہیں بولی تھی. ان کا یہ شکوہ غیر ارادی طور پر زبان سے پھسلا تھا، جبکہ طالب کے دل پر ان کے ہر لفظوں نے گھونسے برسائے تھے. وہ عالیہ کے سامنے کبھی اس طرح چپ نہیں پڑے تھے جس طرح کل سے وہ اپنے لفظوں سے ان کی بولتی بند کیے جا رہی تھی. کل سے عالیہ وہ سچ بول رہی تھی جو اتنے برسوں سے دل میں دبائے رکھے تھے، اور طالب کا ایسا سچ بری طرح ڈس رہے تھے. جس ماں کی جوان بچی ایک رات گزرنے کے بعد بھی گھر نہ لوٹے، وہ ماں اپنی حالت آباد کرے بھی تو کیوں اور کیسے؟ کیا آپ کو نہیں دکھتا کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں؟ وہ شدید بے بسی لیے بولی. مجھے سب دکھتا ہے. گزری ایک رات میں نے وہ سب دیکھ لیا جو میں گزرے سالوں میں نہ دیکھ پایا. وہ بھی تکلیف سے گویا ہوئے. کیا دیکھا آپ نے؟ عالیہ نے پوچھا. یہی کہ باپ کبھی بھی ماں کی جگہ نہیں لے سکتا. کیوں خدا نے باپ کی بجائے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے؟ کیوں ماں کا رتبہ باپ سے کہیں اوپر ہے؟ کیوں ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے؟ رات بھر وہ عالیہ کا حال دیکھتے رہے تھے اور رات بھر اپنا اس سے موازنہ کرتے رہے تھے، اور انہیں اپنا آپ عالیہ سے کہیں نیچے ملا. عالیہ کو انہوں نے سب سے اونچے مقام پر پایا، جبکہ خود کو سب نے نچلے درجے پر، اور پاتے بھی کیوں نہ جب انہوں نے کبھی اولاد اور بیوی کے لیے کچھ کیا ہی نہیں تھا. آپ نے ٹھیک کہا. باپ ماں جیسی محبت، ماں جیسی فکر اور ماں جیسا صبر نہیں رکھتا. بیٹی کے جانے پر ہی صحیح، مگر کم از کم آج آپ کو یہ احساس تو ہوا کہ آپ کس مقام پر کھڑے ہیں. عالیہ کے الفاظ طالب کو اپنے منہ پر تمانچے کی صورت میں لگے تھے. یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے عالیہ، یہ وقت ہے زحل کے لیے دعا کرنے کا، اسے تلاشنے کا اور خود کو سنبھالنے کا. تم خود کو بھوکا رکھ کر کوئی نفع حاصل نہیں کرو گی، الٹا نقصان اٹھاؤ گی. کم از کم امایا کا ہی خیال کر لو. وہ خود بھی تمہاری وجہ سے بھوکی بیٹھی ہے، کل سے اس نے بھی کچھ نہیں کھایا. تم ماں کا مقام جانتی ہو تو پھر یہ بھی جان لو کہ مائیں اپنے پیٹ کی فکر کرے نہ کرے مگر اولاد کا پیٹ خالی نہیں رہنے دیتی، اور تمہاری اولاد تب تک کچھ نہیں کھائے گی جب تک تم نہیں کھاؤ گی. طالب کی باقی باتیں ایک طرف، مگر یہ بات عالیہ کو تکلیف میں مبتلا کر گئی کہ امایا نے بھی کل سے کچھ نہیں کھایا تھا. دیکھو عالیہ، جس اللہ سے تم زحل کے لوٹ آنے کی دعا مانگ رہی ہو نا، اسی اللہ کو نہیں پسند کہ اس کا بندہ رزق سے یوں منہ موڑے. طالب کی اس بات پر عالیہ چند لمحوں کے لیے تو لاجواب رہ گئی، کیونکہ انہوں نے بات ہی ایسی کی تھی. اب کچھ کھا لو. عالیہ کو انکار نہ کرتا دیکھ کر طالب نے کھانے کی ٹرے ان کے سامنے کی. ایسا لگ رہا ہے جیسے نوالا میرے حلق میں اٹک جائے گا. عالیہ نے روٹی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا. نہیں اٹکے گا. ہماری بیٹی جہاں بھی ہوگی اچھے حال میں ہوگی، اور جو بیٹی پاس ہے اس کے خاطر تمہیں چند نوالے حلق سے اتارنے ہی ہوں گے. طالب نے خود نوالا بنا کر عالیہ کے منہ کے آگے کیا تو عالیہ ہکا بکا سی انہیں دیکھے گئی. طالب سے ایسے کام کی توقع نہیں تھی انہیں. ان کے ساتھ گزاری زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ طالب نے خود ان کے لیے نوالا بنایا تھا. وہ شخص جس نے آج سے قبل کبھی بھول کر بھی عالیہ کے کھانے کی فکر نہیں کی تھی، وہ آج خود انہیں نوالے بنا کر دے رہا تھا. عالیہ حیران نہ ہوتی تو اور کیا کرتی، بلکہ وہ تو حیرت سے دنگ بیٹھی تھی. جو شخص اپنا آپ بدلنے کی کوشش کر رہا، اسے کسی بھی موڑ پر یہ احساس نہیں دلانا چاہیے کہ وہ پہلے کیسا تھا. طالب کی یہ بات پہلے تو عالیہ کی سمجھ میں نہ آئی، مگر جو سمجھ میں آئی تو بے یقینی صبا ہوئی. یعنی وہ اپنا آپ بدلنے کی کوشش کر رہے تھے، اور عالیہ کی حیرانگی انہیں احساس دلا رہی تھی کہ وہ ایسے تو نہیں ہے جیسے بن رہے ہیں. آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ عالیہ نے بے یقینی سے پوچھا. ہاں. اب مزید کوئی سوال جواب نہیں، پہلے کھانا کھاؤ پھر کچھ کہنا. طالب نے انہیں مزید کچھ بھی بولنے سے روک دیا. جانتے تھے کہ وہ اس قسم کے سوالات کریں گے، جبکہ وہ ان سوالات سے بچنا چاہتے تھے. وہ عالیہ کو نوالے بنا بنا کر کھلا رہے تھے، جبکہ عالیہ کی آنکھوں سے جہاں بیٹی کے غم میں آنسو بہ رہے تھے وہیں آدھے آنسو شکرانے کے تھے کہ برسوں بعد ہی صحیح مگر ان کا شوہر کچھ تو ان کا ہوا. پولیس کیا کہتی ہے؟ کیا ذرا بھی کھوج نہیں لگا پائی زحل کا؟ عرشیہ مایا کے ساتھ اس کے اور زحل کے مشترکہ کمرے میں چلی آئی تھی. پولیس نے اس کا نمبر ٹریس کیا تو آخری بار یونیورسٹی کی قریبی روڈ پہ ہی پایا گیا. اس لوکیشن پر گئے مگر وہاں کوئی سراغ بھی نہیں ملا. وہ جگہ اور آس پاس کا سارا علاقہ چھان مارا ہے مگر کہیں کچھ پتہ نہیں چلا. امایا نے مایوس کن خبر سنائی. آپ تسلی رکھیں آپی، ہماری زحل ہمیں ضرور ملے گی، وہ بھی صحیح سلامت. عرشی نے اسے تسلی دی. اب آپ بھی تو کچھ کھا لیں، میں کچھ لاؤں آپ کے لیے؟ عرشی چاہتی تھی کہ وہ بھی کچھ کھا لے، بھوکی نہ رہے. امی کچھ نہیں کھا رہی ہیں ریشا، میں انہیں تو سمجھا رہی ہوں مگر خود میرا اپنا دل بھی نہیں کھانے کو راضی. امایا لاچارگی سے بولی. آنٹی کو انکل کھلا دیں گے، آپ ان کی طرف سے بے فکر رہیں اور اپنا خیال کریں. عرشی کو لگتا تھا کہ طالب کے کہنے سے عالیہ تھوڑا بہت ضرور کھا لیں گی. ایسے حالات میں اپنی کس کو ہوش ہے؟ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، پتہ نہیں زحل نے کچھ کھایا بھی ہوگا کہ نہیں، اور اگر اللہ نہ کرے اسے کچھ ہو. دل ایسا کانپا کہ امایا بات بھی مکمل نہ کر پائی. اللہ نہ کرے آپی، ہماری زحل کو کچھ نہیں ہوا ہوگا، وہ اس وقت جہاں بھی ہوگی بالکل ٹھیک ہوگی. عرشی بھی اس کے ساتھ ہی تڑپی تھی. میں ایسا سوچنا تو نہیں چاہتی مگر خیال آتا ہے تو روح کانپ اٹھتی ہے. کل سے دل بس یہی دعا کر رہا ہے کہ میری بہن صحیح سلامت ہو اور گھر لوٹ آئے بس. امایا کی آنکھوں کے کٹورے مسلسل نم تھے. آ جائے گی، اللہ پر بھروسہ رکھیں. عرشی نے کہا، اور کل سے وہ اللہ پر ہی تو بھروسہ رکھے ہوئی تھی. عریشہ تم تو ہر وقت یونیورسٹی میں اس کے ساتھ ہی رہتی ہو نا، تو تم بتاؤ کہ کیا کوئی ایسی لڑکی ہے جس کے ساتھ اس کی بول چال ہو، یا کوئی بھی ایسا انسان جس کے بارے میں تمہیں ڈاؤٹ ہو کہ ممکن ہے زحل وہاں ہو؟ امایا یہ سوال پہلے بھی کر چکی تھی، یہاں تک کہ پولیس بھی ساری پوچھ گچھ کر چکی تھی. زحل کا سوائے میرے اور کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا آپی.
क्लास में वैसी एक जगह होते हुए कईयों से उसकी बात हो जाती थी, मगर सरसरी सी। कोई ऐसा नहीं है जिससे उसने बातचीत बढ़ाई हो। अर्शी ने सच ही बोला। कोई तो होगा ना अरीशा। अमाया की सुई वहीं अटकी थी, जबकि इस बार अर्शी के दिमाग में एक चेहरा एकदम से उभरा। यमान हैदर शाह, वो होले से बुड़बुड़ाई। क्या कहा तुमने? अमाया सुन नहीं पाई। कुछ नहीं आप ही, मैंने कहा कि कोई नहीं है। और नफी में सर हिला गई। अच्छा मैं ज़रा घर कॉल करके आती हूँ, मामा भी परेशान है ना, और आते हुए आपके लिए कुछ खाने को भी लाती हूँ। उसने घर में कॉल करके का बहाना करते हुए कमरे से निकलना चाहा। मुझे कुछ नहीं खाना अरीशा। अमाया ने मना किया उसे कुछ भी लाने से। खाना पड़ेगा आप ही, मैं आपको कोई इनकार नहीं सुनूंगी। आपको खिलाए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, वरना फिर आंटी के साथ साथ मुझे भी भूखा देखेंगी आप। वह धमकी लगाते कमरे से बाहर निकल आई। हो सकता है सर यमान इस बारे में कुछ जानते हों। अर्शी ने उसे कॉल मिलाना चाही, पर अगर वो लाइल्म हुए तो किस कदर परेशान हो जाएंगे ज़ोहल की गुमशुदगी की खबर सुनकर। साथ ही उसे यह सोच भी आई, क्या करूं, कॉल करूं या रहने दूं। वो कश्मकश में मुब्तला हुई। सबसे पहले तो वो पूछेंगे तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। वाकई सोचने वाली बात थी कि उसे यमान का नंबर कहाँ से मिला। कह दूंगी कि आपके टेबल पर बिजनेस कार्ड पड़ा था, मेरी नज़र पड़ गई और जहन में रह गया। और सच भी यही था, यमान के टेबल पर उसका बिजनेस कार्ड पड़ा था, जिसमें उसकी कंपनी का नाम, उससे राब्ते की सारी इन्फॉर्मेशन थी। यानी ईमेल और नंबर, एक तरफ बिजनेस टाइटल था और नीचे वेबसाइट का नाम। अर्शी ने बस उसके ऑफिशियल नंबर पर ही गौर किया था। ये काम मैंने तुम्हारे लिए किया था ज़ोहल, मगर तुम कहाँ चली गई हो। उसने ज़ोहल की खातिर उसका नंबर चुराया था, मगर ज़ोहल न जाने कहाँ थी। वो यमान के साथ थी, मगर ये बात अर्शी तो नहीं जानती थी ना। मेरे ख्याल से कॉल कर लेना बेहतर है। अर्शी ने आखिर कश्मकश से निकलते हुए कॉल कर लेने के फैसले को फाइनल किया और नंबर मिलाने लगी। आई नो उन्हें कुछ खबर ना हुई हो तो वो परेशान तो हो जाएंगे, मगर पॉसिबल है वो अपनी तरफ से कुछ कर सकें ज़ोहल को तलाशने में। अर्शी ने कॉल मिलाते हुए कहा, मगर दूसरी तरफ बेल ही ना गई। बेल क्यों नहीं जा रही? उसने अचंभे से मोबाइल कान से हटाकर देखा, एक बार, दो बार, हत्ता के 3 बार मिलाकर भी मिलाकर देखा, मगर वही मसला आ रहा था। वो मायूसी होती ठहर कर रब्ता करने की कोशिश करने का इरादा करती वापस आने लगी, जब जीनों से नीचे आते शर्जील की उस पर नजर पड़ी। ओहो, बड़े बड़े लोग आए हैं आज तो हमारे करीब खाने में। अर्शी के आगे बढ़ते कदम रुके। वो उस शख्स के मुंह नहीं लगना चाहती थी जिसको उसकी दोस्त सख्त नापसंद करती थी। क्यों, क्या तुम्हें मेरे इस गरीब खाने में आने पर तक कोई तकलीफ है? वो बिना लिहाज रखे बोली। तकलीफ में तो इस वक्त आप हैं, क्योंकि आपके दोस्त जो लापता हैं। वो कदम उठाता उससे कुछ फासले पर आ खड़ा हुआ। हालांकि ऐसी तकलीफ तो तुम्हारे चेहरे पर भी नजर आनी चाहिए, जो कि मुझे नहीं है नजर आ रही। अर्शी को वाकई परेशानी में वो कहीं से मुब्तला नजर नहीं आ रहा था। तकलीफ और परेशानी तो तब होती जब मेरी भी तुम सब जैसी सोच होती, मगर नहीं है। क्योंकि मुझे जो लगता है वो ये कि तुम्हारी दोस्त और मेरी डियर कज़न अपनी मर्जी से लापता हुई है, और मुझे ये भी लगता है कि उसके लापता होने में कहीं ना कहीं तुम्हारा भी हाथ है। सच सच बताओ, भगा तो नहीं दिया अपने दोस्त को किसी के साथ? शर्जील अब आपसे सीधा तुम पर आया था। ये किस किस्म की घटिया बात कर रहे हो तुम? तुम्हें अंदाजा भी है क्या कह रहे हो तुम? मेरी दोस्त लापता हुई है, ना कि अपनी मर्जी से कहीं गई है। मगर तुम जैसे लोग शक करने की सिवा और कर भी क्या सकते हैं? इनफैक्ट ये शक तो मेरा तुम पर बनता है। तुम ही लेकर गए थे ना कल उसे अपने साथ यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने के लिए। कहीं तुमने ही तो उसे अपने किसी मकसद के लिए गायब करवा दिया। तुम्हारे कॉल भी तो झूठे हो सकते, क्योंकि सच बोलना तुम्हारी फितरत में नहीं है ना। अर्शी ने भी मुंह भरकर जवाब दिया था, जबकि शर्जील अंदर ही अंदर घबराया, मगर बाजार गुस्से से भरता मुठ्ठियां भींच गया था। माइंड योर लैंग्वेज मिस अरीशा, वो गुस्से से बल खाता बोला। मैं अगर ऐसे किसी भी काम में मुलव्विस होता तो अब तक पकड़ा जा चुका होता। उसने खुद को इस इल्ज़ाम मामले से बरी ज़िम्मा जाहिर करने को ऐसी बात कही। अब तक ना सही, पर अगर तुम मुलव्विस हुए तो जल्द या बदेर पकड़े तो ज़रूर जाओगे, ये बात याद रखना मिस्टर शर्जील। वो पूरे यकीन से कहती आगे बढ़ गई, जबकि शर्जील जबड़े भींचता रह गया। कहाँ मर गई हो, वापस क्यों नहीं लौट रही? बस बहुत हो गया ज़ोहर, पहले तो फिर भी एहसास कर रहा था तुम्हारा, मगर अब तो मैं तुम पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाऊंगा। बस एक बार इस घर में कदम रखो तो सही। जहाँ कहीं भी हो ना, तो तुम्हें इस घर में आना तो तुम्हें इसी घर में है। इनफैक्ट मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ हो और क्या कर रही हो, ये भी कुछ वक्त में जान जाऊँगा। शर्जील जारहियत से बोलता कॉरिडोर से निकल गया। एक चीज़ आप तय करेंगी और एक मैं। सो स्टार्ट मुझसे करते हैं। सबसे पहले आसान चीज़ से करते हैं। डो बन जाने के बाद ज़ोहल बोली, ओके बताओ। यमान उसके बोलने का मंतज़र था और सोच रहा था कि वाकई कोई आसान चीज़ बता दे, क्योंकि उसने तो ऐसे खेल खेले ही नहीं थे। दिल। सबसे पहले हम बनाएंगे दिल, और उसमें किसी का भी नाम लिखना होगा। नाम लिखने के लिए आप किसी नोकीले पत्थर या तिनके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ 30 सेकेंड्स हैं। इसके बाद टाइम ओवर। आप अपनी घड़ी उतार कर यहाँ सामने रखते हैं। ज़ोहल ने टाइमर के लिए उसकी घड़ी भी उतरवा ली थी। यूँ तो मोबाइल भी था, मगर घड़ी में एक एक सेकंड गिरता अब आसानी वह देख सकते थे। इतना कम वक्त क्यों? यमान को वक्त ही बहुत कम लगा था, क्योंकि ये बहुत आसान सा टास्क थी। सिर्फ सिंपल सा दिल ही तो बनाने। अब बोलने में वक्त ज़ाया मत कीजिएगा, क्योंकि मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। 1 2 3 एंड स्टार्ट। उसने 1 2 3 के बाद काम शुरू किया और स्पीड से हाथ चलाने लगी। वो यूँ हाथ चला रही थी जैसे पूरी प्रोफेशनल हो, जबकि यमान को समझ नहीं आ रही थी कि दिल की शेप कैसे बनाए। क्या तुम थोड़ा टाइम नहीं बढ़ा सकती? यमान ने आगे को सरकती हुई को देखते हुए कहा, यह टास्क तो आपको 10 सेकंड में ही मुकम्मल कर लेना चाहिए था, जिस कदर ये आसान है।
زبان چلاتے وقت وہ ہاتھ بالکل نہیں روک رہی تھی. تم نے تو نام بھی لکھنا شروع کر دیا. ویسے کس کا نام لکھ رہی ہو؟ یمان نے آگے ہو کر دیکھنا چاہا. میں کیوں دکھاؤں, آپ اپنے نام پر فوکس کریں. وہ ہاتھ پیچھے کرتی نام چھپاتی بولی. نام پر ہی تو فوکس کرو, دل کی تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی. وہ دل جیسا بھی بنا مزید سنوارنے کی بجائے اب نام لکھنے لگا. اوکے, ٹائم از اوور ناؤ, اسٹاپ. زحل نے ٹائم ختم ہونے کا اعلان کیا. دیٹس ناٹ فیئر زحل, اتنے کم وقت میں بھلا کیسے ڈھنگ کا بن سکتا ہے. وہ جانتا تھا کہ وہی ہارے گا, اسے اپنا کارنامہ صاف نظر آ رہا تھا. اب دکھائیں. زحل نے دل دکھانے کا کہا. نہیں, پہلے تم دکھاؤ. یمان نے دل والے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے پہلے دکھانے سے انکار کیا. اوکے, میں ہی دکھا دیتی ہوں, پہلے آنکھیں بند کریں. اس نے بچوں جیسی خواہش کی. بند آنکھوں سے کیسے دیکھوں گا, وہ بولا. اوفو, اب بند کریں تو صحیح, وہ بولی تو یمان نے آنکھیں میچ لیں. اب کھولیں. چند سیکنڈز بعد اس نے کہا تو یمان نے جھٹ آنکھیں کھولیں. آنکھیں کھلی تو سامنے دونوں ہتھیلیوں میں دل تھامے وہ اسے دیکھ رہی تھی. چہرے پر شرم و حیا تھی اور آنکھوں میں انوکھی سی چمک. یمان نے بغور دیکھا تو دل میں اس کا نام لکھا تھا. اسے زحل کی شرم و حیا کی اب سمجھ آئی. کیسا لگا, اس نے بے چین نظریں لیے پوچھا. کیا یہ میرے لیے, یمان نے پوچھا. ہاں. اس نے فوراً سر ہلایا تو یمان نے بھی اپنی ایک ہتھیلی اس کے آگے پھیلا دی. زحل نے اپنا دل یمان کی ہتھیلی پر رکھ دیا, گویا سینے سے نکال کر اسے پیش کیا ہو. یہ بہت خوبصورت ہے, یمان نے دل کو نظروں سے قریب کرتے ہوئے کہا. اب آپ دکھائیں. زحل نے اب اس کا دل مانگا. چھوڑو, کیا کرو گی دیکھ کر. یمان کو اپنے بیکار سے دل پر شرمندگی ہی ہوئی. مجھے چاہیے نا, اس نے ہاتھ آگے کیا. دل تو میں تمہیں کب کا دے چکا ہوں زحل, اور اس دل پر تمہارا نام بھی بجا لکھا ہے. پھر چھوڑو نا اس دل کو, وہ ابھی بھی چھپا رہا تھا. مجھے ہر وہ دل چاہیے جس پر میرا نام لکھا ہے. وہ دو ٹوک انداز میں بولی کہ اسے تو چاہیے تھا مگر اس پر تمہارا نام نہیں لکھا. وہ بولا مگر زحل یہی سمجھی کہ وہ جھوٹ بول رہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا, وہ پورے یقین سے بولی. ایسا ہو بھی سکتا ہے, انفیکٹ ایسا ہو چکا ہے, وہ شرارت سے بولا. جھوٹ بول رہے ہیں آپ, اور اگر سچ بول رہے ہیں تو دکھائیں پھر. اس نے اب کیا خود آگے ہو کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا جو یمان نے پیچھے کو کیا تھا. اچھا رکو, میں خود دکھاتا ہوں. چھینوں کی تو خراب ہو جائے گا مگر میری طرح تمہیں بھی آنکھیں بند کرنی پڑیں گی. یمان نے بھی دکھانے کی شرط وہی رکھی جو زحل نے رکھی تھی. ٹھیک ہے. وہ تو خوشی خوشی جھٹ سے آنکھیں بند کر چکی تھی. جی چاہ رہا ہے تم ایسے ہی آنکھیں موندے بیٹھی رہو اور میں گھنٹوں ایسے ہی تمہیں تکتا رہوں. یمان اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا دل ہی دل میں بولا. اب دکھا بھی دینا سر. وہ تنگ پڑنے لگی. اوہ سوری, اب تم آنکھیں کھول سکتی ہو. 1 2 3 اینڈ سرپرائز. یمان نے سرپرائزنگ انداز میں ہاتھ آگے کیا تو زحل نے جھٹ اس کے ہاتھ سے دل لے کر سامنے کیا, مگر دل تو دل, اس پر لکھا نام دیکھ کر بھی زحل کی مسکراتی شکل فوراً لٹک گئی. یہ کیا, یہ کون ہے؟ وہ حیرت سے دنگ بولی. کیا کون ہے, یمان نے انجان بنتے ہوئے پوچھا. یہ کس کا نام ہے, کون ہے یہ آئرہ؟ ٹیڑھے میڑے دل پر یمان نے کسی آئرہ کا نام لکھا ہوا تھا. بس ہے کوئی, وہ چھپانے لگا. یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے, مجھے بتائیں یہ آئرہ کون ہے؟ زحل کا دل تو یمان کے بنائے دل پر اپنے بجائے کسی اور کا نام دیکھ کر ہی ٹوٹ گیا تھا. بس ہے کوئی خاص, وہ مانی تیزی سے بولا. کیا یہ آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے؟ یہ پوچھتے ہوئے زحل کی آواز کانپی تھی. ہو بھی تو کیا, تم چھوڑو نا, یہ بتاؤ کہ نیکسٹ کیا بنانا ہے. یمان نے اس کی بات کو لپیٹنا چاہا تھا. کیوں چھوڑوں, آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ آئرہ کون ہے آخر. وہ کس قدر انسیکیور ہو رہی تھی, کس قدر جلن کا احساس اس کے چہرے اور لہجے سے واضح ہو رہا تھا. یمان کو صاف نظر آ رہا تھا. اوکے, میں بتاتا ہوں کہ نیکسٹ ہم کیا بناتے ہیں. یمان نے یوں ظاہر کیا جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں. مجھے نہیں کھیلنا, جا رہی ہوں میں یہاں سے. وہ اس کا بنایا دل زور سے زمین پر پٹکتی ہوئی بولی اور اٹھنے لگی. کیا کر رہی ہو, اتنی محبت اور محنت سے بنایا تھا دل, مگر تم نے پل بھر میں توڑ ڈالا. یمان نے افسوس ظاہر کیا. بھاڑ میں جائے آپ کا یہ دل اور بھاڑ میں جائے یہ آئرہ, وہ غصے سے بولی جبکہ یمان کو زحل کا یہ غصہ اور جلن مزہ دے رہی تھی. دیکھو دل کو بے شک بھاڑ میں بھیج دو مگر میری آئرہ کو کچھ مت کہو. یمان نے جلدی سے دل اٹھایا اور اسے واپس جوڑنے لگا. آخر ہے کون یہ آئرہ جس کے خلاف آپ کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتے؟ وہ جانے کو کھڑی کب کی ہوئی تھی مگر جا نہیں رہی تھی. وہ چاہتی تھی کہ یمان اسے روکے اور اس کا شک دور کرے, اسے بتائے کہ کون ہے یہ لڑکی. ہے نہیں بلکہ ہوگی. یہاں بیٹھو. اس نے زحل کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس نیچے بٹھایا. کیا مطلب ہے, سمجھی نہیں, کون ہوگی؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا تو یمان کے لب مانی خیزی سے مسکرائے. ہماری بیٹی. اور پھر اسی مسکراہٹ کے ساتھ ہی میں پن سے بولتا زحل کی ہتھیلی کو اپنے انگوٹھے سے سلانے لگا تو زحل یہ جواب جس کی ہرگز اس سے توقع نہیں تھی سن کر لاج کی چادر کو اپنے چہرے پر ڈھلکتا محسوس کرنے لگی. گال گلال ہوئے اور سامنے بیٹھا یمان اس کے سرخ پڑتے چہرے کو بڑی فرصت سے دیکھتا گیا. کتنے بدتمیز ہیں آپ, بالکل بھی شرم نہیں آتی نا آپ کو؟ وہ شرم کے سبب مزید رخ پھیر گئی تھی. سچ بولنے میں کیسی شرم؟ مجھے آئرہ نام بہت پسند ہے اور میں نے بہت عرصہ دراز سے سوچ رکھا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی, جب بھی کی, تو میں اس کا نام آئرہ رکھوں گا. اور اب تو میں شدت سے انتظار کر رہا ہوں کہ کب میری زندگی میں وہ وقت آئے جب صرف میں ہی نہیں بلکہ ہم دونوں اپنی بیٹی کو یہ نام دیں. یمان نے زحل کے سارے شک دور کر دیے تھے جبکہ زحل کا شرم سے برا حال ہو رہا تھا. ویسے مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم میری ذات کے ساتھ لڑکی تو کیا لڑکی کا نام تک برداشت نہیں کر سکتی. توبہ, اتنی جلے سی زحل فاطمہ. وہ اسے چھیڑنے کسی انداز میں بولا. ایسا کچھ نہیں ہے. میں کیوں ہونے لگی کسی سے جیلس؟ زحل نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا.
اچھا، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے کسی لڑکی کے ساتھ تعلق ہونے نہ ہونے سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ وہ دانستہ ایسا بولا۔ اب ایسا بھی نہیں کہا میں نے، اس نے برجستگی سے یمان کی بات کی تردید کی۔ تو یعنی فرق پڑتا ہے؟ یمان کے لبوں پر مسکراہٹ رنگی۔ آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ نہیں کروں گا تنگ، اگر تم سچ بول دو تو۔ یمان نے تنگ نہ کرنے کی شرط یہ رکھی تھی کہ وہ سچ بول دے۔ آپ کو سچ پتہ ہے؟ وہ بولنے میں جھجک رہی تھی۔ یہ تو میرا دل و دماغ جانتا ہے، مگر میرے کانوں کو بھی تو سننا ہے نا، انہیں بھی تو راحت ملے۔ اس کے لہجے سے ظاہر تھا کہ وہ سن کر ہی بات ختم کرے گا۔ اب بول بھی چکو۔ اس کی خاموشی پر یمان بولا۔ کیا بولوں؟ جانتے ہوئے بھی اس نے پوچھا۔ یہی کہ تمہیں فرق پڑتا ہے؟ یمان نے اس کے لیے آسانی کی۔ ہاں مجھے فرق پڑتا ہے اور یہی سچ ہے۔ اب خوش؟ زحل نے آخر بول ہی دیا۔ یمان کے لب کھل کر مسکرائے تھے اس سچ پر۔ اور کیوں پڑتا ہے فرق؟ اب یہ بھی تو بتا دو نا۔ اس نے اب اس کی بھی وجہ جاننی چاہی۔ ہاں اب ایک کے بعد ایک آپ کی ڈیمانڈز بڑھتی ہی جائیں گی۔ نہیں بتا رہی میں۔ اس نے اس سوال کا جواب دینے سے صاف انکار کیا۔ نہیں بس اتنا بتا دو کہ کیوں فرق پڑتا ہے، پھر پکا پرومس کے مزید کوئی وجہ نہیں پوچھوں گا۔ یمان نے اسے یقین دلایا کہ بات اس جواب کے بعد یہیں ختم ہو جائے گی۔ بس پڑتا ہے نا فرق، نہیں برداشت کر سکتی میں آپ کو کسی اور کے ساتھ، اور کیوں نہیں کر سکتی وجہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ اتنا بول گئی تھی، یہ بھی بہت تھا، اور یمان بھی اتنے میں ہی راضی ہو گیا تھا۔ ایسے نوبت کبھی آئے گی نہیں کیونکہ میں صرف تمہارا ہوں۔ یمان اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تو زحل کی آنکھوں میں دیے جل اٹھے۔ اچھا چلیں اب کھیل شروع کریں۔ زحل اس کی نظروں سے گھبراتی بولی۔ ویسے میں بتا دوں کہ اس راؤنڈ میں آپ ہار چکے اور میں جیت چکی ہوں، کیونکہ آپ نے بہت ہی کوئی بیکار دل بنایا۔ زحل اس کا خراب دل دیکھتی بولی۔ تمہارا نام لکھتا تو شاید دل میں خوبصورتی پیدا ہو ہی جاتی، اور ممکن تھا تم یہ پوائنٹ مجھے دے دیتی اور ہار خود کے لیے چن لیتی۔ اس نے شاید والی بات کی۔ خوش فہمی ہے آپ کی، آپ چاہے میرا نام ہی کیوں نہ لکھتے، میں تب بھی ایموشنلی نہیں بلکہ اصولی طور پر فیصلہ کرتی۔ انفیکٹ اس بار بھی میں ہی جیتوں گی، دیکھ لیجیے گا آپ۔ وہ اتراتے ہوئی بولی۔ زیادہ اتراؤ مت، ہار بھی سکتی ہو۔ یمان نے لقمہ دیا۔ امپاسبل، وہ پورے یقین سے بولی۔ اچھا اب یہ دل تو قبول کرو نا، جیسا بھی صحیح ہے تو تمہارا ہی نا۔ یمان نے اپنا دل اسے پکڑایا تو وہ پکڑ کر اپنے دل کے اوپر رکھ گئی۔ نیکسٹ آپ بتائیں۔ اب باری یمان کو دی گئی۔ بنانے والا کام تو مشکل ہے، مگر بتانے والا اس سے بھی مشکل ہے۔ اسے سمجھ نہ آئے کہ کس چیز کا نام لیں۔ اوکے، میں چونکہ خود ہی کوئی بہت بڑا آرٹسٹ نہیں ہوں بلکہ گزارے لائق بھی نہیں ہوں، تو میں پھول بنانا پریفر کروں گا۔ یمان نے مٹی کا پھول بنانے کا ٹاسک دیا۔ کوئی سا بھی پھول چلے گا؟ زحل نے پوچھا۔ ہاں بالکل۔ اس نے کوئی مخصوص پھول نہ بتایا بلکہ جو جیسا بھی ہے بنا لے۔ ٹائم تو بتائیں۔ سب کچھ زحل کو یہی بتانا اور پوچھنا پڑ رہا تھا۔ پورا 1 منٹ۔ یمان نے کافی ٹائم دیتا کیونکہ اسے لگا تھا کہ وہ تو 1 منٹ کے اندر بھی کچھ ڈھنگ کا نہیں بنا پائے گا۔ اوکے تھینکس۔ زحل بہت خوشی ہوئی، جلدی سے مٹی کا پھول بنانا شروع کر دیا۔ یمان بہت سادہ سا بنا رہا تھا جبکہ زحل مٹی سے ایک ایک پتی بنا کر انہیں آپس میں جوڑتے گلاب کے پھول کی صورت دے رہی تھی۔ نو چیٹنگ، اوکے؟ یمان کو آگے ہو کر اس کے پھول کی طرف تکتا پا کر زحل نے کہا، اور یہ اپنا کام قدرے چھپا لیا۔ سوچا نہیں تھا یہ وقت بھی آئے گا، اسٹوڈنٹس کو ایسے الفاظ کہنے والے ٹیچر کو بھی یہ الفاظ کہے جائیں گے۔ یمان زحل کی چیٹنگ والی بات پر بولا۔ ہاں تو آپ مت کریں نا چیٹنگ، میرا مطلب ہے چیٹنگ۔ روانی میں وہ الفاظ آگے پیچھے کر گئی۔ فکر مت کرو، تمہاری طرف دیکھ کر بھی میں کون سا تم جیسا بنا لوں گا۔ بات تو سچ تھی۔ وہ جیسے تیسے کر کے سادہ سا پھول بنا چکا تھا اور اب کاؤنٹ ڈاؤن کرنے لگا۔ زحل نے مزید تیزی سے ہاتھ چلانا شروع کر دیے۔ 3 2 and 1۔ اسٹاپ۔ یمان نے اس کے ہاتھوں کی حرکات روکی۔ زحل کا منہ لٹکا کیونکہ پھول کی ٹہنی کے ساتھ وہ بس ایک ہی پتا بنا پائی تھی، دوسرا بیچ میں ہی رہ گیا تھا۔ کیا یہ پھول ہے؟ مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ زحل اس کا پھول دیکھتی بولی۔ کیا لگ رہا ہے تمہیں؟ اچھا بھلا تو ہے؟ یمان نے پوچھا۔ مجھے تو اس کی کسی خوفناک سی چیز سے تشبیہ لگ رہی ہے۔ ہاں یاد آیا، آپ نے کبھی چھچھوندر دیکھی ہے؟ یہ بالکل ویسا ہی لگ رہا ہے۔ زحل کو یاد آیا تو اپنی یہ بات پر زور سے ہنس پڑی تھی، جبکہ یمان نے حیرت سے اپنے پھول کو دیکھا جو اتنا بھی برا نہیں تھا۔ یو نو وٹ یمان حیدر شاہ، اگر یہ پھول اپنے کسی چاہنے والے کو دیں تو اس کے نزدیک یہ کروڑوں کی مالیت سے بھی کہیں اوپر کا ہوگا، بیش قیمت اور نایاب، اور تم اسے چھچھوندر کہہ رہی ہو؟ ویری بیڈ زحل، تمہیں تو ہیرے کی پہچان ہی نہیں، اور ہوگی بھی کیوں، تم تو جوہری تھوڑی ہو نا۔ وہ اپنے پھول کی تعریفیں کرتا بولا۔ مجھے ایسی پہچان چاہیے بھی نہیں۔ اب ایسا کریں، آپ اس پھول کو سنبھالیں اور اسے واقعی اپنے کسی چاہنے والے کو دے دیجیے گا۔ وہ ابھی بھی اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ مگر ایسا کون ہے جو مجھے سب سے زیادہ چاہتا؟ وہ دماغ پر زور ڈالنے لگا تو زحل اسے اتنا سوچتا دیکھ کر حیران ہوئی کہ اس کے دماغ میں میرا نام کیوں نہیں آ رہا۔ ایسا تو صرف ایک ہی بندہ اور وہ ہے بی جان۔ زور ڈالنے کے بعد یاد آیا، بھی تو صرف بی جان؟ صرف بی جان؟ زحل نے شکوہ آمیز لہجے میں پوچھا۔ ہاں ان کے علاوہ اور بھلا کون ہوگا؟ وہ انجانے پن سے بولا۔ میں نہیں ہوں کیا؟ وہ اپنے سینے پر دستک دیتی بولی۔ اسے دکھ لگا۔ مگر تمہیں تو میرا پھول چھچھوندر جیسا لگ رہا ہے، تمہیں کیا قدر اس کی قدر و قیمت کی؟ اپنی مسکراہٹ دباتا بولا، کیونکہ وہ جانتا تھا زحل کا نام نہ لینے پر وہ ضرور برا منا جائے گی، اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی محنت سے بنائے پھول کو محبت سے قبول کرنے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زحل نے جھٹ اس کے ہاتھ سے پھول لے لیا تو یمان اب کے دل کھول کر مسکرایا تھا۔ صاف صاف بول دیا کرو نا کہ اپنے علاوہ کوئی اور برداشت نہیں ہوتا تم سے، وہ شوق پن سے بولا۔ صرف بی جان، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس نے واقعی صاف صاف بولا کہ بی جان کے علاوہ وہ کسی کو اس کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔
I also promise you زحل کہ صرف تم اور بی جان اس کے علاوہ کوئی نہیں. یمان نے اسے یقین دلایا کہ اس کی زندگی میں صرف 2 ہی عورتیں رہیں گی, ایک اس کی ماں اور ایک اس کی بیوی یعنی زحل. اور ہاں ہماری بیٹی بھی. یمان یاد آنے پر بولا تو زحل کے چہرے پر پھر سے سرخی سمٹ آئی. اف میرا حسین گلاب. یمان گلاب جیسے سرخ ہوتے اس کے چہرے کو دیکھتا بولا. سر تنگ مت کریں. وہ حیا کی لالی چھپاتی بولی. اچھا نہیں کر رہا, اب اپنا پھول تو دکھاؤ. اب کہ اس نے زحل کا پھول مانگا تو زحل نے جھٹ ہاتھ آگے کیا. نتیجہ سامنے ہے. زحل مزے سے بولی تو یمان نے ایک افسردگی بھری سانس خارج کی کیونکہ وہ یہ راؤنڈ بھی ہار گیا تھا. یاہو, میں پھر سے جیت گئی. اس نے جیت کی خوشی میں نعرہ لگایا تھا. اب تو پھر سے ہار گئی. اس نے یمان کو ٹھینگا دکھاتے ہوئے مصنوعی ہمدردی جھاڑی. منا لو جتنی خوشی منانی ہے, اس کھیل کی بادشاہ تم تھی تبھی جیت گئی. اب اگلا کھیل میں چنوں گا اور دیکھنا جیت کے دکھاؤں گا. وہ پورے یقین سے بولا. تب بھی میں ہی جیتوں گی. وہ بنا جانے بول پڑی. گیم کوئی بھی ہو, جیت تو اسی کی ہوگی. جس کھیل کی تم ماہر ہو تم بس اسے ہی جیت سکتی ہو. تم تو گندے بچوں کی طرح مٹی سے کھیلتی رہی ہو. میں نہیں. اگر میں بھی کھیلتا ہوتا تو تم سے زیادہ ماہر ہوتا, مگر ایسی مہارت مجھے چاہیے بھی نہیں. وہ اس بار بھی ہار ملنے پر جل کر بولا. کیا کہا؟ گندا؟ گندے ہوں گے آپ. پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے. مٹی میں ہاتھ ڈالنے سے آپ کے ہاتھ جل نہیں جائیں گے, اور نہ ہی مٹی سے کھیلنے والا انسان گندا کہلاتا ہے. وہ کچھ زیادہ ہی برا منا گئی تھی. اچھا بابا سیریس تو مت ہو. ایسا کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں اس کھیل کو. اور ویسے بھی جس کھیل میں بات بگڑنے لگے اس کھیل کو وہیں روک دینا چاہیے. یمان نے 2 راؤنڈ کے بعد ہی گیم کا دی اینڈ کر دینا چاہا, اور توقع کے برعکس زحل بھی فوراً مان گئی. ویسے یہ اتنا برا کھیل بھی نہیں تھا. یمان جھرنے میں ہاتھ ہونے کے خاطر اٹھ کھڑا ہوا. دیکھا مزہ آیا نا؟ زحل جھینکتی ہوئی بولی. ہاں, اس سب میں سب سے زیادہ مزہ بس تمہیں یہ دل دے کر اور تم سے دل وصول کر کے آیا. وہ نگاہوں میں شوق بن دیا. دونوں دل نظروں میں بھرتا بولا. یو نو وٹ, اسے تو میں فریم کروا کر اپنے روم میں لگواؤں گا. تمہارے ہاتھوں سے بنا میرا پہلا اور سب سے خوبصورت تحفہ. وہ غیر سنجیدگی سے بولا. پہلا نہیں دوسرا. زحل نے اپنا پھول بھی اسے پیش کیا. تھینک یو مائی سویٹی. یمان نے اس کا پھول تھامتے ہوئے شکریہ ادا کیا. اس کی خوشبو بھی کس قدر پیاری ہے. بدانستہ پھول کے ناک کے قریب لے جاتا بولا تو زحل کھلکھلا کر ہنس پڑی. اس تحفے کے بدلے اب مجھے بھی آپ سے تحفہ چاہیے. زحل نے تحفہ مانگا. اتنا خوبصورت تحفہ تمہیں میری صورت میں مل تو چکے. یمان نے شریر پن سے کہتا ہاتھ دھونے لگا. آپ وہ تحفہ ہیں جو مجھے خدا کی طرف سے ملا. میں اس تحفے کی بات کر رہی ہوں جو مجھے آپ سے چاہیے. زحل نے تحفہ دینے والے کا فرق واضح کیا. اپنا دل تمہارے نام کر چکا ہوں. مزید کیا چاہیے؟ وہ ابھی بھی غیر سنجیدہ تھا. تحفہ چاہیے. پھول کے بدلے پھول. اس نے پھول کی فرمائش کی. یہ رہا پھول. اس نے اپنے بنائے پھول کی طرف اشارہ کیا. مجھے اصلی پھول چاہیے. اس نے اصل کی ڈیمانڈ کی. کرتا ہوں تمہارے تحفے کا بھی کوئی بندوبست. اب تم اٹھو اور ہاتھ منہ دھو لو. یمان نے اسے سہارا دے کر اٹھایا. ویسے آپ بہت فنی لگ رہے ہیں. زحل اس کے مٹی سے بھرے چہرے کو دیکھتے ہی دانستہ بولی. تمہاری کارستانیاں بہت شریر ہو تم. یمان کو تب اپنا چہرہ مٹی کے سبب اکڑا کڑا محسوس ہو رہا تھا. اسے اسکن کیئر بولتے ہیں. کہیں تو مزید کر دوں؟ زحل نے جھک کر مزید گیلی مٹی ہاتھ میں لینا چاہی. نہیں پلیز, بس اتنی اسکن کیئر ٹھیک ہے, کہیں زیادہ ہی نہ چمک اٹھوں. یمان نے اسے فوراً سیدھا کرتے ہوئے منع کیا تو وہ ہنس پڑی. امایا تم. سبتین نے پلٹ کر دستک دینے والے کو دیکھا تو چونکا. اندر آ جاؤ. وہ دروازے پر ہی کھڑی رہی تو سبتین نے خود ہی اسے اندر آنے کا کہا. کوئی کام ہے؟ وہ اندر آ کر بھی کچھ نہ بولی تو سبتین نے پوچھا. نہیں. اس نے ایک حرفی جواب دیا. تو پھر؟ سبتین کے ان 2 لفظوں کا مطلب تھا کہ تو پھر وہ کس لیے آئی ہے. آپ نے کل کہا تھا کہ مجھے کچھ بھی کہنا ہو تو میرے پاس آ جانا. امایا نے اسے اس کے رات میں کہے الفاظ یاد دلائے. تو کیا تمہیں کچھ یاد آیا؟ کچھ آئیڈیا ہوا کہ زحل کہاں مل سکتی ہے؟ سبتین اب کے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا تھا. نہیں. اس نے نفی میں سر ہلایا تھا. تو پھر کس لیے آئی ہو؟ سبتین کو سمجھ نہ آئی. میں تو بس یوں ہی چلی آئی تھی. آپ کو برا لگا تو چلی جاتی ہوں. وہ مرجھایا ہوا دل لے کر واپس جانے لگی. روکو امایا, میرے کے مطلب ہرگز نہیں تھا. سبتین نے جلدی سے اسے روکا تو اس کے قدم تھمے. میرا مطلب تھا کہ تم ہمیشہ کسی نہ کسی وجہ سے آتی ہو نا, بس اسی لیے پوچھا. اسے اپنے سوال پر کہیں نہ کہیں شرمندگی ہوئی تو وضاحت پیش کرنے لگا. میں تو بس ایسے ہی آئی تھی. بابا اور دادی خود پریشان ہیں. امی کا ویسے ہی برا حال ہے. تائی امی سے کچھ کہا نہیں جا سکتا اور تائی ابا فون پر مصروف ہے تو مجھے آپ کے علاوہ کوئی نظر نہ آیا جن کے پاس میں جاتی. وہ ہاتھوں کی انگلیاں مسلتی بولی. نظریں سبتین کے سامنے ہمیشہ جھکی ہوئی تھیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو. آؤ بیٹھو. سبتین سمجھ گئے کہ وہ اس سے اپنا غم بانٹنا چاہتی تھی. امایا اس کے آفر پر چپ چاپ صوفے پر ٹک گئی جبکہ سبتین اس کے روبرو بیڈ پر بیٹھ گیا. تم نے کچھ کھایا؟ سبتین نے پوچھا. امایا کو اس کا یہ پوچھنا بہت اچھا لگا. پہلی بار جو اس نے امایا کے کھانے کی فکر ظاہر کی تھی. امایا کو کیوں کر اچھا نہ لگتا. جی. اس نے مختصر جواب دیا. جھوٹ مت بولو. سبتین بغور اس کا چہرہ دیکھتا بولا. میں جھوٹ نہیں بول رہی. ہاں وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی. عریشہ کے کہنے پر اس نے زبردستی تھوڑا سا کھا لیا تھا, مگر کھانا تو ویسے کا ویسا ہی تھا جو عریشہ تمہارے کمرے سے لے کر نکلی تھی. سبتین کی بات پر وہ چونکی. تو کیا اس نے چیک کیا تھا کہ امایا نے کتنا کھانا کھایا؟ میں نے کھانا کھایا تھا. وہ اپنی حیرت دباتی بولی. اسے کھانا نہیں چکھنا کہتے ہیں. میں کھانا لا رہا ہوں, پہلے کھا لو پھر بات کرتے ہیں. سبتین نے اپنی جگہ سے اٹھا. وہ اپنی ایسی فکر سے امایا کو حیرت میں مبتلا کر رہا تھا. نہیں سبتین, اس کی ضرورت نہیں ہے. مجھے بھوک ہوگی تو میں کھا لوں گی.
امایا کو یہ تو اچھا لگا تھا کہ سبتین اس کی فکر کر رہا تھا، مگر یہ اچھا نہ لگا کہ وہ خود جا کر اس کے لیے کھانا لائے۔ میں نے کہا نا کہ پہلے کھانا اور پھر کوئی بات، مجھے دوبارہ روکنا مت۔ اپنے روب بھرے انداز میں بولتا کمرے سے نکل گیا۔ کیا یہ وہی سبتین ہے؟ امایا نے خالی دروازے کو تکتے ہوئے خود ہی سے سوال کیا، کیونکہ سبتین کے یہ انداز اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ اس کے لیے خود کھانا لینے گیا تھا، آنکھوں سے دیکھ کر بھی وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ تم آج باپ بیٹا آفس کیوں نہیں گئے؟ کچھ زیادہ ہی فکر نہیں ستا رہی تم دونوں کو اس مہارانی کی؟ اور وہ عالیہ بی بی کل سے بس کمرے میں بند پڑی سو گی منائی جا رہی ہیں۔ اچھا بہانہ مل گیا اسے کاموں سے جان چھڑوانے کا۔ یہ نہیں کہ کل روزہ بن گیا تو 100 کام ہیں کرنے کو، مگر اسے تو کوئی ہوش ہی نہیں۔ ناشتہ تو امایا نہیں بنایا تھا، مگر مدد کے طور پر جو کام عالیہ کروا دیتی تھی آج وہ نعیمہ کو کرنے پڑ رہے تھے، کیونکہ کوئی ہیلپر تو تھی ہی نہیں۔ مگر پھر بھی نعیمہ کو احساس نہیں ہو رہا تھا کہ امایا اور عالیہ کس طرح اتنا کام کرتی تھی۔ وہ تو بس سبتین کو کچن میں آدھا دے کر شروع ہو چکی تھی۔ آج سنڈے امی، اور نہ بھی ہوتا تو بھی ہمارا گھر میں ہونا زیادہ ضروری ہے۔ سبتین یہاں وہاں نظریں ڈالتا بولا اور پھر ایک پلیٹ اٹھا لی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے گھر میں رہ کر تم لوگ کون سا تیر مار رہے ہو؟ پولیس اپنا کام کر رہی ہے نا تو اسے کرنے دو۔ تم لوگ اپنے کاموں پر توجہ دو، اور یہ تم نے 3 گھنٹے پہلے ہی تو ناشتہ کیا تھا، اب کیا پھر سے بھوک لگ گئی ہے؟ سبتین کو پلیٹ میں سالن ڈالتا دیکھ کر وہ بولی، 8 بجے اس نے ناشتہ کیا تھا اور اب 11 بج رہے تھے۔ آپ کہتی ہیں تو بھوکا رہ لیتا ہوں، نہیں کھاتا۔ اور سالن ڈالتا ہاتھ روک کر بولا، ارے میں کیوں کہنے لگی کچھ، میں نے تو بس پوچھا ہے کہ نعیمہ بولی۔ اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ امی انسان کو دوبارہ بھوک نہیں لگ سکتی کیا؟ اب کہ اس نے ہاٹ پاٹ میں سے ایک روٹی نکالتے ہوئے کہا، لگ سکتی ہے، مگر یہ تم کیوں اتنے جواب دینے لگ گئے ماں کو؟ لگتا ہے اثر ہو رہا ہے تم پر بھی ان ماں بیٹی کا۔ آ رہی ہو تم بھی دھیرے دھیرے ان کے شکنجے میں، مجھے سب سمجھ آ رہی ہے۔ پہلے طالب کو اپنی طرف کا کیا، کیسے وہ کل سے بیوی اور بیٹی کے فکر میں ہلکان ہو رہے، اور اب تمہیں بھی اپنی طرف کا کر رہی ہیں، جو ماں کو الٹے سیدھے جواب دے رہے ہو۔ نعیمہ اپنے اتنے فرمانبردار نرم کو بیٹے کے ایسے بیزار لہجے پر حیران ہوتی بولی، اب بات بات میں ان کو بیچ میں کیوں گھسیٹ لاتی ہیں امی؟ جینے دیں انہیں ان کی زندگی۔ ہمیں دوسروں کی ذات کو ٹٹولنے کے بجائے اپنے حال پر غور کرنا چاہیے، مت کیا کریں ایسی باتیں۔ سبتین انہیں سمجھانے والے انداز میں بولا، مگر لہجے قدرے جھنجھلایا ہوا تھا۔ ابھی تو اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کھانا اپنے نہیں بلکہ امایا کے لیے لے کر جا رہا ہے، ورنہ نعیمہ تو اچھا خاصا تماشا لگاتی اور وہ اپنی ماں سے واقف تھا، بلکہ اب تو کچھ زیادہ ہی واقف ہو رہا تھا، اس لیے چھپا گیا تھا اور انہیں سمجھاتا اسی وقت کمرے سے نکل گیا تھا۔ دیکھا کیسے ان ماں بیٹی کی زبان بول رہے؟ ہائے بیڑا غرق ہو تم لوگوں کا۔ میرا دوسرا بیٹا تو پہلے ہی زحل کے عشق میں پاگل بنا تھا، اب اس پر بھی کر دی ان ماں بیٹیوں نے جادو ٹونے۔ وہ دہائیاں دینے لگی، ارے بہو کیوں بین ڈالا ہوا ہے؟ باہر سے دادی نے آواز دی۔ بین نہ ڈالوں تو اور کیا کروں اماں، میرا ایک بیٹا تو ہاتھ سے نکلا ہی تھا، اب یہ بھی نکل گیا۔ الٹے جواب دے رہا تھا مجھے، میں بتا رہی ہوں آپ کو، یہ پکا ان ماں بیٹی نے کوئی تعویذ گھول کے پلایا اسے۔ نعیمہ باہر آتی بولی، کیوں اول فول سوچتی ہو بہو؟ عالیہ اور اس کی بچیاں ایسی نہیں ہیں۔ دادی نے ان کی طرفداری کی۔ لو مجھے تو پہلے ہی شک تھا، اب تو یقین ہو گیا کہ تعویذ صرف میرے بیٹے کو نہیں بلکہ آپ کو بھی گھول کر پلا دی ہے، تبھی تو آپ ان کی طرفداری کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ نعیمہ کو پکا یقین کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ کوئی ایسا ہی چکر ہے۔ کوئی طرفداری نہیں کر رہی میں، جو بات سچ ہے وہی بتا رہی ہوں۔ میں کیا جانتی نہیں ہوں عالیہ اور ان کی بیٹیوں کو؟ سب پتہ ہے مجھے اچھی طرح، چھوٹی بچی نہیں ہوں میں، دادی نے ہاتھ جھلا کر کہا۔ بڑی بھولی ہیں آپ اماں، ابھی ٹھیک سے جان نہیں پائیں اپنی اس بہو کو۔ نعیمہ دادی کو عالیہ کے خلاف کرنے میں ہی راضی تھی۔ ارے جاؤ، مجھے نہیں جاننا کسی کو، ایک تو پہلی بچی کے اب تک لاپتہ ہونے پر پریشان ہو، اوپر سے تم الگ رونا ڈالے بیٹھی ہو۔ جاؤ جا کے دعا کرو کہ وہ مل جائے۔ دادی بھی ان کی باتوں سے تنگ پڑنے لگی۔ کر ہی نہ لوں میں دعا۔ نعیمہ نخوت سے بڑبڑاتی وہاں سے ہٹ گئی۔ یہ سب کیا ہے سر؟ زحل اپنے کپڑے دھو کر فارغ ہوئی تو یمان کو بیلونز کے ساتھ سر کھپائی کرتا دیکھ کر پوچھا۔ نئی گیم کی تیاری، یمان نے اطلاع دی۔ آپ کے پاس بیلونز کہاں سے آئے؟ وہ کپڑے ٹہنیوں پر پھیلاتی پوچھنے لگی۔ تمہیں ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، میرے پاس 2 چھوٹے بچے ہیں، ایک تم اور ایک اریب کو ایسے بچکانا کھیل کھیل کر یادیں بنانے کا بہت شوق ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ فرینڈز گیدرنگ میں کوئی بھی چھوٹا بڑا کھیل بیکار نہیں کہلاتا۔ یہ گن ہے اور یہ بیلونز، میں ان بیلونز کو یہاں ترتیب سے لگاؤں گا، پھر اپنی باری پر ہم انہیں شوٹ کریں گے۔ اور ویسے یہ اتنا برا بھی نہیں ہے، جس کا نشانہ خراب ہو اس کے لیے ایک اچھی پریکٹس ہے۔ یمان نے بتایا کہ یہ گن اور بیلونز اریب نے کھیل کے سامان میں رکھے تھے۔ آپ کے بیگز کیا عمر و عیار کی زنبیل ہیں جس میں سے سب کچھ ہی نکل آتا ہے؟ زحل مذاقن بولی۔ یہی سمجھ لو، یمان نے ہاتھ چلاتے ہوئے کہا۔ اس گن میں کیا اصلی گولی ہیں؟ زحل نے گن کو دھیرے سے چھوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بالکل، تم چاہو تو مجھ پر ٹرائی کر کے دیکھ سکتی ہو، یمان نے گن اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اللہ اللہ، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ زحل نے گن اس کے ہاتھ سے لے کر جلدی سے دور پھینکی تو یمان کہا لگا کر ہنس پڑا۔ اصلی گولیاں صرف اس گن میں ہیں۔ یمان نے بیلٹ کے اندر پھنسائی گن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہ ہی یہ گن اصلی ہے نہ ہی گولیاں، اس نے نیچے گری گن اٹھاتے ہوئے بتایا تو وہ زحل کو اس کے ہنسنے کا سبب اب سمجھ میں آیا تھا۔ وہ خفا سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں ہیلپ کروں؟ 2 منٹ بعد ہی وہ ساری خفقے بھلائے بولی۔ آلموسٹ سب ہو گیا، تم یہ کنارہ پکڑو اور اسے لے جا کر اس درخت کی ٹہنی کے ساتھ باندھ دو۔ یمان نے اسے ڈوری کا ایک سرا پکڑایا جبکہ دوسرا سرا اپنی طرف کی درخت کی ٹہنی سے باندھنے لگا۔ آل ڈن، اب بتاتا ہوں تمہیں زحل فاطمہ،
یمان اسے ہرانے کو کچھ زیادہ ہی پرجوش تھا. اگر میں جیت گئی تو زحل نے کہا, تو میں تمہاری 2 باتیں مانوں گا. یعنی پچھلے کھیل کی جیت پر بھی زحل اپنی بات منوا سکتی تھی, اور اگر یہ کھیل جیت جاتی تو بھی. چلو اب میں تمہیں گائیڈ کر دیتا ہوں. یہ میں جو لائن لگا رہا ہوں تمہیں اتنے فاصلے سے شوٹ کرنے. یمان نے تقریباً 15 فٹ کے فاصلے پر لائن لگائی. اتنا زیادہ فاصلہ؟ زحل حیرانگی سے بولی. اسے تم زیادہ کہتی ہو, یہ کچھ بھی نہیں تمہاری خاطر بلکہ کم رکھا ہے. یمان اسے ڈبل حیران ہوتا بولا. یہ ہیں ٹوٹل 12 بلونز. ہم دونوں کے پاس 2 باریاں ہوں گی. ایک بار میں ہم 3 بلونز پھوڑنے ہیں, جس کا ٹوٹل زیادہ ہوا وہی ہوگا ونر. یمان نے سامنے لائن سے لگے 12 بیلونز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا. ٹاس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, تم چاہو تو پہلی باری لے سکتی ہو. یمان نے گن اس کی طرف بڑھائی. اسے چلانے کا طریقہ بہت آسان ہے. یہاں سے لوڈ کرنا اور سمپلی ٹریکر کو دبانا ہے بس. یمان نے طریقہ بھی سمجھایا. نہیں, پہلے آپ باری کریں. اس نے پہلی باری لینے سے انکار کیا کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یمان کس طرح کھیلتا ہے, کس طرح نشانے لگاتا ہے. اوکے, ایز یو وش. یمان لائن سے پیچھے آ کر کھڑا ہوا. تم بتاؤ میں کس بیلون کو شوٹ کروں؟ یمان نے اسے پوچھا. ریڈ والے کو. زحل نے جھٹ سے آخری والا بیلون بتایا, جس کو نشانہ لگانے میں اتنی آسانی نہ ہو. بہت چالاک ہو. یمان اس کی چالاکی سمجھتا مسکرایا. پھر اگلے لمحے ریڈ بیلون ان کے بیچ سے غائب تھا. نیکسٹ. یمان نے اگلا بھی اس سے پوچھا. اب یہ والا. اب کہ زحل نے پہلے نمبر پر لٹکتا بیلون پھوڑنے کو کہا تو پہلے کی طرح یہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا. زحل کا چہرہ مزید لٹکا. اب یہ والا. وہ لٹکے ہوئے منہ کے ساتھ بولی, اور ہر بار کی طرح اس بار بھی یمان کامیاب ہوا. کیسا لگا مس زحل؟ یمان زحل کے پاس آتا بولا. ضروری نہیں کہ پہلی بار میں آپ جیت گئی ہیں تو دوسری بار میں بھی جیت جائیں. تم کم از کم مجھے دوسری بار میں ہی جیت کر دکھا دو. یمان اسے چیلنج کر رہا تھا. ابھی دکھا دیتی ہوں. وہ گن اس سے لیتی, اس کا چیلنج ایکسپٹ کرتی بولی, اور پھر لائن سے پیچھے جا کر نشانہ لگانے لگی. مگر بری قسمت کے پہلا نشانہ ہی رائے کا گیا. گن کو اس طرح پکڑتے ہیں جناب. یمان نے اس کی گن کا رخ بالکل سیدھا کیا. زیادہ میرے ٹیچر بننے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے بھی بتایا سب. وہ پہلا نشانہ ہی ٹک جانے پر تب پھٹی تھی. اوپر سے یمان کا سکھانا اسے مزید تاؤ دلا گیا. بننے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو میں آلریڈی ہوں. یمان اس کی تپی صورت دیکھ کر مسکرایا. زحل نے دوسرا نشانہ لگایا, مگر بے سود. یہ بھی بیکار گیا. اب مجھ سے دور ہٹ جائیں, آپ کی وجہ سے میرے سب نشانے چک رہے ہیں. اس میں بھی یمان کا قصور گنا. ارے واہ, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. آتا خود نہیں نشانہ لگانا اور الزام مجھ پر دھرا جا رہا ہے. میری تو بہت پازیٹیو انرجی ہے, تمہیں تو جیتنا چاہیے. یمان اش کر اٹھا. ہاں تو سب آپ کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. آپ نے بری نظر رکھی ہے میری نشانوں پر. نیگیٹو انرجی ہے آپ کی, تبھی تو یہ لے, یہ بھی ٹوک گیا. وہ آخری بار بھی ناکام ہوتی غصے سے گن پٹکتی بولی. یمان کو اس کا یہ غصہ مزہ دے رہا تھا. تم غلط سمجھ رہی ہو زحل, میں نے تو بہت اچھی والی نظر رکھی ہے تم پر بھی, اور تمہارے نشانوں پر بھی. وہ گہرا مطلب لیے بولا تو زحل ذرا بھی نہ شرمائی, کیونکہ اسے اس وقت ہار کا غصہ جو سوار تھا. ناؤ اٹس مائی ٹرن. یمان نے اس کی پٹکی ہوئی گن اٹھائی اور پھر پہلے کی طرح کامیاب نشانے بازی شروع کر دی. اللہ کرے یہ اس بار ایک بھی نشانہ نہ لگا پائیں. زحل نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر اونچی بڑبڑاہٹ کے ساتھ کہا, جبکہ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر مسکراتا یمان دھڑا دھڑ نشانے لیتا گیا, اور آخر میں گن کو پھونک مار کر اطراحٹ بھری نظروں سے زحل کو دیکھا. مانتی ہو پھر میری مہارت کو؟ وہ اسی کے انداز میں بولی. نہ ہی اس میں کوئی مہارت تھی, نہ ہی میں قائل ہونے والوں میں سے ہوں. بس تکا لگتا گیا ہے آپ کا, اس لیے زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے. یمان کی خوشی دیکھ کر اسے اپنی ہار کا مزید افسوس ہونے لگا. ایسا تکا تم لگا کر دکھاؤ تو میں تمہارے تکے کا بھی قائل ہو جاؤں گا. یمان نے گن اس کی طرف بڑھائی تھی. کوئی ضرورت نہیں ہے, اب ویسے بھی آپ جیت چکے ہیں اور میں ہار ہی چکی ہوں. اس نے گن لینے سے انکار کیا. ٹرائی تو کرو, ہو سکتا ہے اس بار صحیح نشانہ لگ جائے. یمان چاہتا تھا کہ کم از کم ایک صحیح نشانہ ہی لگ جائے تاکہ اس کا موڈ کچھ تو بہتر ہو. میں جانتی ہوں مجھے ہارتا دیکھ کر بہت خوشی مل رہی ہے آپ کو, اس لیے مزید میرا مذاق بنانا چاہتے ہیں. نہیں کر رہی میں شوٹ. وہ سینے پر ہاتھ باندھتے رخ پھیر گئی. ایسا کیوں لگتا ہے تمہیں کہ تمہیں برا کر کے تمہیں ہرا کر مجھے خوشی مل رہی ہے؟ میں بس چاہتا ہوں کہ ایک گیم تم جیتی ہو تو ایک گیم میں جیت جاؤں, تاکہ ایک بات تم مجھ سے منوا لو اور ایک بات میں تم سے منوا لوں. یمان نے اس گیم میں اپنی جیت کی خوشی کا سبب بتایا تھا کہ وہ اس سے اب اپنی ایک بات منوا سکے گا. ویسے مجھے جیتتا دیکھ کر تو تمہیں دکھ ہو رہا ہے. میری ہار یقیناً خوشی کا باعث بنتی ہے تمہارے لیے. یمان کا دکھی چہرہ دیکھتا بولا. جی نہیں, آپ کو ہرا کر زحل کبھی خوشی محسوس نہیں کر سکتی. یہ تو بس چھوٹے موٹے کھیل ہیں, ان میں ہار جیت سے مجھے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ان میں ہار جیت ہمارے بیچ رہے گی. وہ کھیل جس میں آپ سب کے سامنے ہارے اور میں جیتوں, وہ کھیل میں آپ کے ساتھ کبھی نہیں کھیلوں گی. میں ہمیشہ ایسے کھیل میں آپ کو جیتتا دیکھنا چاہتی ہوں, کیونکہ آپ کی جیت سب کے سامنے میرا سر فخر سے بلند کرے گی. زحل یمان کی غلط فہمی دور کرنے کو قدرے تفصیل سے بولی تو یمان کے لب بستہ رہ گئے. تم دیکھنا مسٹر یمان حیدر, آج تو یشما صلاح الدین تمہیں چت کر کے رہے گی. جیت میری اور ہار تمہاری, یہ بات پکی ہے. کیسے پورے مجمع کے سامنے اس نے یمان کو چیلنج کیا تھا, اور پورے مجمع کے سامنے یمان ایک ماہر نشانے باز ہونے کے باوجود بھی صرف یشما کی بات کو مان رکھنے کی خاطر جان بوجھ کر ہارا تھا. لو, کہا تھا نا کہ جیت میری اور ہار تمہاری. چلو نکالو اب $120. شرط کے مطابق اس نے $120 یعنی پاکستانی 20,000 مانگے تھے, جو یمان نے فوراً اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے تھے. جس لڑکی کی خاطر یمان نے اپنی فطرت سے ہٹ کر بہت سے کام کیے, اس لڑکی نے اپنے دھوکے سے یمان کو یکسر بدل دیا.
تو زحل تھی، یہ تو زحل تھی جس کے آنے سے یمان پھر سے خوشگوار زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ تمہارے لیے واقعی میری جیت اپنی ہار سے زیادہ معنی رکھتی ہے؟ یمان نے پوچھا۔ آپ کو کوئی شک ہے تو کبھی آزما لیجیے گا، آپ کو ہارنے نہیں دوں گی۔ زحل پورے یقین سے بولی تو یمان کے دل میں طمانینت کا ایک بھرپور احساس دوڑ گیا۔ اب اسے پکڑو اور کوشش کرو، فوکس کرو، نشانہ لو اور پھر شوٹ کرو۔ اس نے زبردستی گن زحل کے ہاتھ میں تھمائی۔ میں اس بار بھی فیل ہو جاؤں گی، وہ بچوں کی طرح منہ بسورتی بولی۔ تم بالکل نہیں ہارو گے کیونکہ اس بار میں تمہیں جتاؤں گا۔ یہ کہتا ہوا یمان اس کے بالکل عقب میں آ کھڑا ہوا۔ جب زحل کے لیے اس کی جیت اس قدر معنی رکھتی تھی تو پھر یمان بھلا کیوں اسے بخشتا؟ زحل اس کا عقب میں آ کر کھڑے ہونے کا مقصد نہیں سمجھی تھی، مگر یمان کے ہاتھوں کی حرکاتیں سے جلدی سب سمجھا دیا تھا۔ یمان نے عقب سے اپنے ہاتھ آگے کو کرتے ہوئے زحل کے ہاتھوں کو تھام کر اونچا کیا تو زحل کو گویا کرنٹ لگا۔ وہ عقب سے پوری طرح یمان کے حصار کی قید میں آ چکی تھی۔ اسے یمان کا سینہ اپنی پشت سے ٹکراتا صاف محسوس ہوا تھا تو ریڑھ کی ہڈی میں عجیب سی سنسناہٹ اڑ گئی۔ وہ گویا بت بن گئی اور اس کی ایسی اچانک اور غیر متوقع قربت پر سانس روکے کھڑی رہی۔ دل کی حالت مزید عجیب تو تب ہوئی جب یمان نے اپنی ٹھوڑی زحل کے شانے پر ٹکا دی۔ زحل نے بے ساختہ چہرہ موڑا تو دونوں کی نظریں اور سانسیں آپس میں ٹکرائیں۔ زحل نے جلدی سے رخ واپس موڑ لیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے تھوکنے گلتے ہوئے گھبرا کر پوچھا۔ تمہاری مدد۔ یمان کے الفاظ اسے اپنی سماعتوں کے بے حد قریب محسوس ہوئے۔ میں اپنی ہار کو قبول کر چکی ہوں۔ اس نے یمان کی گرفت سے نکلنا چاہا۔ مگر میں تمہیں اس طرح ہارتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا مائی لٹل پرنسس۔ اس کی آواز میں شوخی کا عنصر نمایاں تھا۔ ناؤ اسٹریٹ یور آرمز۔ اس نے زحل کے بازو بالکل سیدھے کیے اور گن لوڈ کرنے کے بعد اس کی انگشت شہادت کو ٹریکر پر رکھا۔ سر رہنے دینا۔ یمان کی ایسی قربت پر اس کا دل بے قرار ہونے لگا، خاص کر اسے اپنی پشت سے پسینہ چھوٹتا محسوس ہوا جو بالکل یمان کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ تم رہنے دو نا، یمان بولا۔ کیا رہنے دوں؟ زحل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ یہ مزاحمت۔ یمان کی بات پر زحل کے مزاحمت کرتے ہاتھ سمٹے۔ تھینکس مائی پرنسس۔ اب تمہارا پرنس آسانی سے نشانہ لگا سکے گا۔ یمان نے اسے تھینکس کہا کیونکہ اس کی مزاحمت کے سبب نشانہ چوک جانا تھا۔ آر یو ریڈی؟ یمان نے پوچھا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی اور پھر چند لمحوں بعد زحل کو بچے ہوئے 6 بیلونز میں سے ایک بیلون کے پر خدشے اڑتے دکھائی دیے۔ اب تم کرو۔ یمان نے نشانہ سیٹ کیا اور پھر اسے ٹریکر دبانے کو کہا تو زحل نے ڈرتے ڈرتے دبایا، مگر وہ کامیاب ٹھہری کیونکہ یہ پہلا بیلون تھا جو اس کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ ایک اور، ایک اور۔ اس نے خوش ہوتے ہوئے ایک اور کی رٹ لگائی تو یمان نے گن لوڈ کی اور نشانہ لیا اور پھر ٹریکر دبانے کا کام اسے سونپا۔ زحل نے ٹریکر دبایا تو دوسری بار بھی کامیابی ہی اس کے ہاتھ لگی۔ یس! زحل نے خوشی سے نعرہ لگایا جبکہ یمان اس کی خوشی پر دل کھول کر مسکرایا تھا۔ اس کی خوشی یمان کے دل کا سکون تھی۔ زحل ایک اور کرتی گئی اور وہ پھر ایک کے بعد ایک یمان کی نشاندہی میں اس نے سارے بیلونز کو صفحہ ہستے سے مٹا دیا۔ کیسا لگا؟ یمان نے پچھلی بار کی طرح ابھی وہی سوال کیا۔ بہت اچھا، مگر بیلونز تو ختم ہی ہو گئے۔ وہ یوں بولی جیسے اس کی من پسند چیز ختم ہو گئی ہوں۔ کیا تمہیں مزہ آ رہا تھا؟ یمان نے پوچھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کتنی ایکسپرٹ ہوں۔ آپ نے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ سارا کمال آپ کا تھا۔ اسے محسوس ہی نہ ہوا کہ مہارت تو ساری یمان کی ہے۔ تو کیا تم چاہتے ہو کہ اس کھیل کو جاری رکھا جائے؟ یعنی اس کے پاس اور بیلونز موجود تھے؟ ہاں نہیں بس ٹھیک ہے۔ وہ ہاں کرتے کرتے انکار کر گئی کیونکہ اکیلے نشانہ لگاتی تو ہار جاتی اور جیتنے کے لیے اسے پھر سے یمان کی ایسی قربت میں آنا پڑنا تھا، اور یہی سوچ کر وہ جھیمتی ہوئی انکار کر گئی اور یمان بھی اس کا گریز سمجھ گیا تھا۔ چلو اب بتاؤ کیسا لگا مجھ سے ہار کر؟ یمان نے اب اسے تنگ کرنا چاہا۔ بالکل ویسا ہی جیسا آپ کو لگا تھا مجھ سے ہار کر، زحل دوبدو ہو کر بولی تھی۔ مجھے تو اچھا لگا تھا تم سے ہارنا، یمان اپنی مسکراہٹ چھپاتا بولا، مگر مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا اور یہی سچ ہے۔ وہ بھی خوب سمجھتی تھی کہ یمان کیا سننا چاہتا ہے مگر اس نے بھی سچ ہی بولا۔ کھیل تو ہم نے کھیل لیا مگر نتیجے کے طور پر ہمیں جو طے ہوا تھا وہ یاد ہے نا؟ یمان اب اس کی شرٹ کی طرف آیا جو ان کے بیچ طے پائی تھی۔ ہاں یاد ہے، جو جیتے گا وہ اپنی ایک بات منوا سکتا ہے۔ زحل نے یمان کے الفاظ دہرائے۔ تو کیا تم تیار ہو میری بات ماننے کے لیے؟ یمان کچھ زیادہ ہی بےتاب تھا اپنی بات منوانے کے لیے۔ تیاری آپ پکڑیں کیونکہ پہلے میں جیتی تھی تو پہلے میں بتاؤں گی، زحل بولی۔ نو پرابلم، بتاؤ کیا کرنا ہوگا مجھے۔ یمان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، چاہے پہلے زحل بتاتی کیا وہ۔ آپ مجھے جنگل کے اس حصے میں لے کر جائیں گے جہاں سے میں دور دور تک کا نظارہ کر سکوں، ایک ایسی اونچی جگہ جہاں پر ہر طرف بس خوبصورتی ہی خوبصورتی ہو۔ زحل نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ تم مجھے کیوں نہیں دیکھ لیتی؟ یمان کی مسکراہٹ معنی خیز تھی۔ بات مت گھمائیں اور یہ بتائیں کہ لے کر چلیں گے یا نہیں؟ اس نے دو ٹوک پوچھا۔ نہیں، صاف انکار ہوا۔ مگر کیوں؟ زحل کا منہ اترا۔ کیونکہ تمہارا پاؤں ایسے سفر کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں بھی نہیں دے رہا۔ یمان نے انکار کی وجہ بھی بیان کی۔ میرا پاؤں اب بہتر ہے، میں سنبھل کر چل سکتی ہوں، اس نے احتجاج کیا۔ ایسا تمہیں لگتا ہے مگر ایسا ہے نہیں، تم اپنی خواہش بدل سکتی ہو، میں اس کے علاوہ سب ماننے کو تیار ہوں۔ یمان نے اسے دوسرا آپشن دیا۔ مگر مجھے یہیں رکھنی ہے، مجھے دیکھنا ہے، وہ ضدی پن سے بولی۔ یہ کیسی آواز تھی؟ کیا وہاں کوئی ہے؟ تبھی یمان کو درختوں کے پیچھے جھاڑیوں کے بیچ کچھ سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی، آپ میرا دھیان اس بات کی طرف سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زحل اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھتی بولی، میں ایسا کچھ نہیں کر رہا، مجھے واقعی سرسراہٹ محسوس ہوئی ہے، مجھے جا کر دیکھنے دو۔ یمان نے آگے بڑھنا چاہا۔
آپ کہیں نہیں جا رہے؟ کچھ نہیں ہے وہاں، دیکھیں صاف نظر آ رہا ہے یہاں سے بھی۔ زحل کو ابھی تک لگ رہا تھا کہ وہ بات گھمانے کی کوشش کر رہے، ہو سکتا ہے جو ہم یہاں سے نہیں دیکھ پا رہے وہ وہاں جا کر دیکھ جائے۔ یمان بولا، ٹھیک ہے آپ کو جہاں جانا ہے جائیں۔ زحل خفگی سے بولی، اب تم منہ تو مت پھلاؤ، نہیں جا رہا کہیں۔ اس کی ناراضگی دیکھ کر یمان رک گیا کیونکہ خطرے والی کوئی بات اسے بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی، مگر اب وہ چوکس کھڑا تھا، کان اس کے ان جھاڑیوں کی طرف ہی لگے ہوئے تھے۔ وہاں نہیں جانا مگر کہیں اور تو جانا ہی ہے، زحل بولی۔ سمجھنے کی کوشش کرو زحل، تمہارے زخم خراب ہو جائیں گے۔ یمان اب کے قدرے نرمی سے بولا تھا، سمجھنے کی کوشش آپ کریں، میں ہمیشہ ان نظاروں سے بہت دور رہی ہوں، اتنا دل چاہتا تھا مگر ہمیشہ مجھے قیدی بن کر رہنا پڑا۔ اب اگر قسمت نے مجھے موقع دیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ، تو آپ مان کیوں نہیں جاتے؟ اور ویسے بھی آپ نے ہی کہا تھا نا کہ میں یہاں سے اچھی یادیں لے کر جاؤں، میں ایسی جگہ جانا چاہتی ہوں اور آپ کے ساتھ وہاں اچھا ٹائم سپینڈ کرنا چاہتی ہوں، اس میں برائی ہی کیا ہے؟ اور آپ اپنی بات سے پھر نہیں سکتے، جب یہ طے ہوا تھا کہ میں جو کہوں گی آپ کریں گے تو اب ہر صورت اسے کرنا پڑے گا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے یمان سے اپنی بات کیسے منوانی ہے، تبھی ایموشنز کو بیچ میں لے آئی۔ اچھا بابا لے چلوں گا مگر زیادہ دور نہیں، اور اگر تمہیں ذرا سی بھی دقت ہوئی تو بیچ راہ سے ہی واپس لے آؤں گا۔ یمان نے اس کی خواہش کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ تھینک یو سر، آپ کتنے اچھے ہیں۔ وہ خوشی سے ٹہک اٹھی، تم بھی مجھے بہت اچھی لگو گی اگر میری خواہش بھی پوری کرو گی۔ یمان اسے خوش دیکھتا خود بھی پرسکون ہوا۔ زحل آپ کی ہر خواہش پوری کرنے کو تیار ہے، آپ حکم کریں۔ زحل چونکہ بہت خوش ہو گئی تھی تبھی کھلے دل کے ساتھ بولی، حکم تو میں ضرور کروں گا مگر تمہاری من پسند جگہ پر جا کر، پر تم اپنے لفظوں سے پھرنا مت۔ یمان نے اپنی خواہش کا اظہار اور تکمیل زحل کی من پسند جگہ پر ڈال دی۔ نہیں پھروں گی، وہ نفی میں سر ہلاتی بولی۔ اب چلیں؟ اس نے کہا۔ ابھی جانا ہے؟ یمان نے پوچھا۔ آف کورس، وہ تیار کھڑی تھی۔ ویٹ، میں یہ سارا سامان اندر رکھ لوں اور چند ایک ضروری چیزیں کیری کر لوں، پھر چلتے ہیں۔ یمان سامان اندر رکھنے لگا، زحل نے اس کی مدد کرنا چاہی مگر یمان نے ٹوک دیا، اور جب وہ سارا سامان اندر رکھ کر دوسری سمت بڑھتے جا رہے تھے تب ایک انسانی وجود جھاڑیوں سے نمودار ہوا اور ایک پراسرار مسکراہٹ لیے جیسے یہاں تک آیا تھا ویسے ہی واپس لوٹ گیا۔ کھانے کو گھوڑنے کے لیے نہیں رکھا، کھانے کے لیے رکھا۔ سبتین اسے کھانے کو تکتا پا کر بولا، مجھے بھوک نہیں ہے سبتین، اس نے کھانے پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا۔ میں نے آج تک خود کے لیے کھانا نہیں ڈالا مگر آج پہلی بار جا کر تمہارے لیے کھانا لایا ہوں، تو کیا اب بھی تم نہیں کھاؤ گی؟ سبتین نے جو بات کر ڈالی تھی اس کے بعد وہ چاہتی بھی تو امایا دوبارہ انکار نہ کر پاتی، اور اس نے کیا بھی نہیں اور چھوٹے چھوٹے نوالے لینے لگی تھی۔ میں احسان ہرگز نہیں جتا رہا، میں صرف بتا رہا ہوں کہ جب کوئی آپ کی فکر اور احساس میں آپ کے لیے کچھ کرے تو بدلے میں اسے بھی ویسی ہی اپنائیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یمان کا اشارہ کھانا کھانے کی طرف تھا۔ احسان تو سبتین کا اشارہ کھانا کھانے کی طرف تھا۔ احسان تو ہم نے بھی کبھی نہیں جتایا مگر ہمیں تو کبھی بدلے میں اپنائیت نہیں ملی۔ شکوہ امایا کے لبوں سے پھسلا تو سبتین اپنی جگہ کشیف رہ گیا۔ امایا نے ایسی بات کر دی تھی جس کے جواب میں اسے اپنے اندر جھانکنا پڑا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ، سبتین نے خود تو کبھی ایسی اپنائیت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، ہمیشہ بدلے میں خالی پن یا تکلیف ہی تھی۔ کیا ہوا، پیسے چپ کیوں ہو گئے؟ امایا کو بھی لگا سبتین کو شاید اس کی بات بھی بری لگ گئی ہے۔ آپ کو میری بات بری لگ گئی؟ اس نے پوچھ بھی لیا۔ نہیں ٹھیک کہہ رہی ہو تمہارا شکوہ بجا ہے۔ اگر طالب بدل رہے تھے تو سبتین بھی تو بدل رہا تھا، اور اب وہ سچ سے نظریں نہیں چرانا چاہتا تھا یا سچ بولنے سے کترانا نہیں چاہتا تھا، کتراتا نہیں تھا جیسے ابھی بھی نہیں کترایا تھا۔ میرا اشارہ آپ کی طرف نہیں تھا۔ امایا نے واقعی اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا تھا، اس نے تو باقیوں کی بات کی تھی۔ باقیوں میں میں بھی اتنا ہی شمار ہوتا ہوں، وہ بولا، مگر میں آپ سے شکوہ نہیں کر رہی تھی۔ وہ حیران بھی تھی کہ سبتین کو اپنے گزشتہ رویے کا احساس ہو رہا ہے، اور ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ تم نے مجھ سے شکوہ کیا ہی کب کیا ہوتا تو شاید کیا؟ امایا نے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم کھانا کھاؤ۔ سبتین بات بدل گیا اور امایا زحل نہیں تھی جو بات کے پیچھے پڑتی، وہ بھی چپ رہ گئی۔ تو مجھ سے اگر یہ شکوے کیے ہوتے تو جو احساس مجھے اب ہو رہا ہے وہ بہت پہلے ہی ہو چکا ہوتا۔ تم نہ شکوے کرتی ہو نہ شکایت، تم اتنی سادہ اور معصوم کیوں ہو امایا؟ سبتین چھوٹے چھوٹے نوالے لیتی امایا کو مبہوت نظروں سے دیکھتا سوچنے لگا، بس میں اور نہیں کھا پاؤں گی۔ تھوڑا سا کھا کر ہی امایا نے ہاتھ روک لیے۔ کوئی بات نہیں۔ سبتین کے لیے اتنا بھی کافی تھا کہ اس نے چند نوالے لے لیے، اس نے مزید کے لیے اصرار نہ کیا۔ اب بتاؤ؟ سبتین اس کے روبرو میز پر ہی بیٹھ گیا۔ کیا بتاؤں؟ امایا نے ناسمجھی سے پوچھا، جو بھی دل میں ہے یا جو بھی دماغ میں ہے، یا پھر تم یہاں میرے نام خاموشی کرنے آئی؟ وہ بڑی فرصت سے پوچھ رہا تھا۔ اوکے میں سمجھ گیا، تم میرے نام آنسو کرنے آئی ہو۔ اسے رونے کو تیار دیکھ کر وہ بولا، مجھے اس وقت زحل کے سوا کچھ نہیں سوچ رہا، مجھے بس اس کی فکر ہے۔ وہ ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ بولی، اور مجھے تمہاری۔ سبتین کے لب سمٹے ہوئے تھے مگر دل بول رہا تھا، جبکہ وہ خود اس لمحے حیران ہوا تھا کہ امایا کے متعلق اتنا کیوں سوچنے لگے، کیوں اس کا دل امایا کی طرف ہمکنے لگے، کیا اسے امایا سے محبت ہو رہی ہے؟ اور اگر ہو رہی ہے تو اس میں اتنی حیرانی کی کیا بات ہے؟ وہ اس کی ہونے والی بیوی ہے، اور اس رشتے کی حیثیت سے انسان کے دل میں احساسات و جذبات بدل جانا کوئی انوکھی بات تو نہیں، مگر سبتین کے لیے کہیں نہ کہیں تھی، کیونکہ اس نے پہلے کبھی امایا کو اپنی بیوی کے طور پر سوچا نہیں تھا مگر اب سوچنے لگا تھا۔ فکر تو ہم سب کو بھی ہے مگر ہمیں تم نے روتے دیکھا ہے، مجھے دادی کو، پاپا، امی، شرجیل یا چچا کو، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ رونا مسئلے کا حل نہیں ہے۔
تم تو چچی کو سمجھاتی ہو مایا، پھر اپنی بارے میں ساری سمجھے کیسے بھول جاتی ہو؟ سبتین اس کے بھرائی آنکھوں میں دیکھتا بول رہا تھا کہ بھیگی آنکھیں ہمیشہ بے چین کر دیتی تھی۔ میں نار ہوں تو بھی کوئی حل نظر نہیں آ رہا، سوچ سوچ کر دماغ پھٹ رہا ہے کہ زحل آخر کہاں جا سکتی ہے، کون لے گیا اسے؟ ایک رات بیت گئی ہے سبتین اپنے کمرے اور بیڈ کو اس کے وجود سے خالی دیکھ کر، میں رات بھر کتنا تڑپتی رہی ہوں کوئی نہیں جانتا۔ وہ یہاں اپنا دکھ بانٹنے آئی تھی اور وہ بانٹ بھی رہی تھی، صرف ایک رات کے بعد ہی مایا، آج کی رات دیکھنا زحل ہمارے بیچ ہوگی، تمہارا کمرہ پھر سے جی اٹھے گا، تمہارے بیڈ پر پھر سے اس کا وجود ہوگا۔ سبتین صرف تسلی دے سکتا تھا، جتنا وہ جانتا وہ خود بھی نہیں تھا۔ میرا صبر جواب دے رہا ہے اور میرا حوصلہ ٹوٹ رہا ہے، میری ہمت ختم ہو رہی ہے اور دل کی تکلیف سوا ہو رہی ہے، میں کیا کروں سبتین، میں کیا کروں؟ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ گراتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اس کے یوں رونے سے سبتین کی تکلیف بھی سوا ہوئی۔ پلیز ڈونٹ کرائی امایا، سبتین نے اسے چپ کر جانے کا کہا مگر اس نے جیسے سنا ہی نہیں۔ اسٹاپ کرائنگ امایا، اس نے پھر سے کہا مگر امایا کے رونے میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ امایا خود کو سنبھالو۔ اب کہ سبتین نے ہمت کرتے ہوئے کل رات کی طرح پھر سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو رات کی طرح آج بھی امایا کی آنسوؤں کو بریک لگی اور وہ ہکا بکا اسے تکنے لگی۔ بہادر بنو، کمزور مت بنو، مت ٹوٹنے دو اپنا حوصلہ، برقرار رکھو اپنے صبر کو اور اپنے رب پر یقین رکھو، وہ تمہاری تکلیف جلد دور کر دے گا، وہ لوٹ آئے گی، ہم بھی اسی امید پر قائم ہیں، تم بھی مایوس مت ہو۔ سبتین نے اپنا ہاتھ دھیرے سے واپس کھینچ لیا، اس لمس کے لیے اور ایسے لہجے کے لیے کتنا ترستی تھی وہ، اس امید پر ہی تو جی۔ ابھی امایا بول ہی رہی تھی جب ایک اونچی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ یہ کس کی آواز ہے؟ ایک انجانی آواز پر امایا کے کان کھڑے ہوئے تو سبتین بھی چونکا۔ یہ کون تھا جو ان خوبصورت لمحات کے بیچ چلا آیا تھا؟ کون تھا جس نے ان کے بیچ لمحات اتنے مختصر کر دیے تھے؟ معلوم نہیں، میں دیکھتا ہوں، وہ لاعلمی کا اظہار کرتا اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ مایا بھی اس کے پیچھے کمرے سے نکلی کر زینے سے اترتی نچلے حصے میں چلی آئی۔ ارے ایسے کیسے لے جائیں گے آپ اسے جب اس نے کچھ کیا ہی نہیں؟ نعیمہ اونچا اونچا بول رہی تھی۔ مایا اور سبتین نیچے آئے تو دیکھا سامنے پولیس کھڑی تھی۔ یہ تو تھانے جا کر ہی پتا چلے گا کہ آپ کے بیٹے نے کچھ کیا ہے یا نہیں۔ پولیس شرجیل کو اپنے شکنجے میں لیے ہوئی تھی۔ بولی جی طالب صاحب، ہم نے سی سی ٹی وی کی فوٹیج چیک کی ہے، آپ کے بھتیجے کی گاڑی کو ہم نے یونیورسٹی کے سیدھے روڈ کے بجائے دوسرے روڈ کی طرف پڑتے دیکھا۔ انسپکٹر نے واضح کیا کہ وہ اس وقت یہاں کس وجہ سے موجود ہیں۔ شٹ! تم نے یہ بات مجھ سے چھپائی کیوں؟ کل کیوں نہیں بتایا یہ سب؟ دیکھو شرجیل، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ میری بیٹی اس وقت کہاں ہے، ورنہ… طالب تیش میں آتے بولے چچا میں سچ کہہ رہا ہوں، میں بھلا زحل کے ساتھ ایسا کیوں کروں گا؟ مجھے نوٹس لینے تھے، اس لیے تو کل میں یونیورسٹی کے لیے جلدی اٹھ گیا کہ دوست کے پاس کچھ ٹائم لگ جانا تھا، مگر زحل کی وجہ سے میں نے بس جلدی سے نوٹس پکڑے اور بنا وقت وہاں برباد کیے اسے لیے یونیورسٹی چلا گیا۔ شرجیل بڑی مہارت سے جھوٹ بول رہا تھا۔ اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو پھر زحل کا موبائل وہی آخری لوکیشن کیوں دے رہا ہے؟ یونیورسٹی کے اندر یا باہر کی لوکیشن کیوں نہیں؟ پولیس اتنی بھی لاپرواہ بے وقوف نہیں تھی جتنی شرجیل نے سمجھ رکھا تھا۔ یہ میں نہیں جانتا، جو سچ تھا میں بتا چکا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس نے خود ہی اپنا موبائل آف کر دیا ہو تاکہ اس تک کوئی پہنچ نہ پائے۔ خود کو بچانے کی خاطر شرجیل نے بھی الزام زحل کے سر پر دھر دیا کہ وہ خود ہی غائب ہوئی ہے۔ دیکھو شرجیل، تمہیں اس ماں کے جڑے ہاتھوں کا واسطہ، میری بچی کہاں جہاں کہیں بھی ہے، خدا را مجھے اس کا پتہ دے دو۔ عالیہ طالب کی طرح غصے سے جواب نہیں طلب کر رہی تھی، وہ تو بس رو کر فریاد کر رہی تھی۔ او بی بی، دماغ تو نہیں چل گیا تمہارا؟ میرے بیٹے کو کیا خبر تمہاری بیٹی کی؟ قصور اپنی بیٹی کا اور الزام میرے بیٹے پر ٹھہرا رہی ہو؟ نعیمہ کو تو آگ ہی لگ گئی تھی۔ اس کا فون اپنی دسترس میں لو اور جو بھی سراغ ملتا مجھے بتاؤ، اور تم اسے ہتھکڑیاں لگاؤ۔ انسپکٹر نے اپنی ٹیم کو حکم جاری کیا۔ انسپکٹر، میں نے کہا نا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں اس سب میں ہرگز ملوث نہیں ہوں۔ آپ کو مجھ پر شک ہے تو میرے دوست سے پوچھ لیں، میں وہاں محض نوٹس لینے گیا تھا اور وہیں سے چکر کاٹ کر یونیورسٹی کے روڈ کی طرف نکل گئے۔ زحل ساتھ ہی تھی میرے اور یونیورسٹی کے پاس پہنچ کر ہی وہ میری گاڑی سے نکلی تھی۔ شرجیل وضاحتیں دینے لگا۔ پاپا، بھائی، آپ دونوں بھی تو کچھ بولیں۔ اس نے باپ اور بھائی کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ ان کے بولنے سے ہمارا ارادہ نہیں بدل جائے گا، انسپکٹر بولا۔ انسپکٹر کی پوچھ گچھ یہاں بھی تو کی جا سکتی ہے، تھانے لے جانا ضروری ہے کیا؟ ظہیر بولی جی محترم، بہت ضروری ہے، انسپکٹر نے فوراً جواب دیا۔
چچا کم از کم آپ ہی روک دیں انہیں، آپ تو یقین کریں میرا۔ شرجیل نے طالب سے مدد مانگی۔ پولیس کو اس کا کام کرنے دو۔ طالب نے نظریں پھیر لیں اور ان کے نظریں پھیرنا نہ ہی نعیمہ کو ایک آنکھ بھایا، نہ ظہیر کو اور نہ ہی دادی کو۔ تینوں شرجیل کو روکنے کے حق میں تھے۔ ارے طالب عقل کھو بیٹھا ہے کیا؟ بھلا گھر کا بچہ تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ جانتا نہیں ہے کیا تو شرجیل کو؟ کب سے چپ دادی بھی بول اٹھی۔ اماں اگر اس کا اس سب میں کوئی ہاتھ نہیں ہے تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلا قصور سزا نہیں کاٹے گا۔ انسپکٹر نے کہا ہے نا کہ وہ پوچھ گچھ کے لیے لے جا رہے ہیں تو جانے دیں۔ طالب پولیس کے اس کام میں کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر کوئی ثبوت ہمارے ہاتھ نہیں لگتا تو ہم جلدی سے رہا کر دیں گے، مگر تب تک اسے ہماری حراست میں رہنا ہوگا، کیونکہ اس نے جانتے بوجھتے ہم سے یہ بات چھپائی کہ یہ یونیورسٹی جانے سے قبل کہیں اور بھی گیا تھا، اور نہ جانے کون کون سی باتیں چھپائی ہوں گی۔ انسپکٹر کا شک بلا وجہ نہیں تھا۔ میں نے دانستہ یہ بات نہیں چھپائی انسپکٹر، مجھے لگا یہ بات اتنی اہم نہیں ہے جو بتائی جائے۔ اہم تو یہی تھا کہ یونیورسٹی پہنچنے تک زحل میرے ساتھ تھی، اور وہاں سے کہاں گئی میں نہیں جانتا، مگر اس سے قبل وہ گاڑی میں ہی موجود تھی۔ شرجیل بولا۔ پتہ چل جائے گا سچ کا بھی اور جھوٹ کا بھی، اسے لے چلو۔ انسپکٹر نے حکم دیا۔ ارے کہاں لے جا رہے ہو سبتین بیٹا، روکو انہیں۔ نعیمہ سبتین کی طرف بڑھی تو سبتین شرجیل کے پاس آیا۔ بھائی میں بے قصور ہوں، یہ سب غلط سمجھ رہے ہیں، میں بھلا زحل کے ساتھ ایسا کیوں کروں گا؟ سبتین کو اپنے پاس آتا دیکھ کر وہ بولا۔ دیکھو شرجیل، تم بے قصور ہو تو تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پولیس کو جب کسی پر شک ہو تب اسے وہ اپنی حراست میں لیتی ہی ہے، اس لیے زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی پوچھا جائے سچ سچ جواب دینا، کچھ بھی مت چھپانا۔ تم بے قصور ہو تو تمہیں زیادہ دیر حراست میں نہیں رکھا جائے گا، اور اگر رکھیں گے تو میں اور پاپا تمہیں چھڑوا لیں گے، اس لیے بنا شور شرابہ کیے بہتر ہے یہیں سے چلے جاؤ۔ بہتر یہی ہے کہ چلے جاؤ، ورنہ سب کا شک یقین میں بدل جائے گا۔ سبتین نے اس کے پاس آ کر قدرے دھیمی آواز میں سے سمجھایا تو نہ چاہتے ہوئے بھی شرجیل کو مزاحمت ترک کرنی پڑی اور پولیس کے ساتھ جانا پڑا۔ اللہ پوچھے تمہیں طالب، اپنی بیٹی کی محبت میں اندھے ہو کر میرے بیٹے پر ظلم کرنے چلے ہو؟ ارے مجھ سے لکھ کر رکھوا لو، تمہاری اولاد خود اپنی لگامیں چھڑوا کر بھاگی ہے۔ نعیمہ شروع ہو چکی تھی۔ زحل کو اپنے ساتھ کا سہارا دیے وہ زیادہ نہیں مگر تھوڑی دور تو چلا ہی آیا تھا۔ اتنی دور کے گھنے درختوں کے بیچ سے نکل کر کھلے اور قدرے اونچائی پر موجود مقام پر انہوں نے ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ اطراف میں سبزہ تھا مگر قدرے دور دور۔ اس مقام پر زیادہ تر مٹی تھی اور چند ایک بڑے بڑے پتھر۔ اس وقت وہ جس مقام پر کھڑے تھے اسے آگے نیچے کی جانب کھائی تھی مگر زیادہ گہری نہیں، دور پہاڑ ہی پہاڑ اور سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا تھا۔ زحل کو اسی جگہ کی تلاش تھی، اس کے لیے وہ ایک آئیڈیل جگہ تھی۔ یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے نا سر؟ وہ یمان کا ہاتھ تھامے اس کے سہارے کھڑی تھی، کیونکہ چل چل کر تھک گئی تھی اور پاؤں میں درد اٹھ رہا تھا، مگر وہ یمان پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یمان ایک چھوٹا سا بیگ پیک کیری کیا تھا جس میں کھانے کی کچھ چیزیں، پانی اور فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ وہ بیگ اس نے پتھر پر رکھ دیا۔ کیا وہ جگہ خوبصورت نہیں تھی جہاں ہم رہ رہے ہیں؟ یمان نے پوچھا۔ بہت خوبصورت ہے، حالات مختلف ہوتے تھے میں آپ کے ساتھ لمبے عرصے تک وہاں رہنے کو ترجیح دیتی، زحل بولی۔ مگر وہ جگہ قدرے ڈھکی ہوئی ہے اونچے لمبے گھنے درختوں اور پہاڑوں سے، مگر مجھے کچھ وقت کھلی فضا میں سانسیں بھرنی، بالکل ایسی ہی جگہ چاہیے تھی مجھے جہاں سے آسمان بھی صاف نظر آتا ہو اور اطراف میں بھی کوئی پردہ نہ ہو۔ سامنے کا منظر بالکل پہاڑوں پر مشتمل ہے اور نیچے سبزہ ہی سبزہ۔ زحل اس منظر میں کھوتی ہوئی بولی۔ اب خوش ہونا؟ وہ کہ یمان کو نظر بھی آ رہا تھا مگر پھر بھی اس نے پوچھا۔ بہت۔ زحل نے بازو پھیلاتے ہوئے بہت کو قدرے لمبا کھینچا اور یوں بازو پھیلانے سے اس کا ہاتھ یمان کے ہاتھ سے لگا۔ مجھے نیچے دیکھنا ہے۔ زحل کو یہاں سے جتنا نظر آ رہا تھا وہ اتنے پر راضی نہیں تھی، تبھی آگے جانا چاہا۔ زحل پاگل مت بنو۔ یمان نے آگے بڑھتی زحل کا جلدی سے ہاتھ پکڑا۔ اتنا آگے جانے کی کیا ضرورت ہے، اگر گر گئی تو؟ وہ اس کی فکر میں بولا۔ نہیں گروں گی نا، آپ ہیں تو صحیح میرے ساتھ، آپ مجھے گرنے تھوڑی نہ دیں گے، وہ لاڈ بھرے لہجے میں بولی تو یمان اس کے ایسے انداز پر اش اش کر اٹھا۔ اس کی چالاکیاں بھی کس قدر معصومانہ تھیں۔ اگر گرنے دیں گے تو ٹھیک ہے، میں بھی نہیں چاہتی، وہ ایموشنل دھمکیوں پر آئی۔ یو آر ویری کلیور زحل، یمان مسکرایا۔ آؤ۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو زحل نے اس کی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ یمان اسے لیے چند قدم آگے بڑھایا۔ یہاں سے نیچے کا نظارہ مزید غضب ٹھا رہا تھا، مگر اب کے قدرے خوف بھی آ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مارگلا کی پہاڑیاں اس قدر خوبصورت ہیں، زحل سامنے موجود پہاڑیاں دیکھتی ہوئی بولی۔ مجھے بھی آج سے قبل کی پہاڑیاں کبھی اتنی خوبصورت نہیں لگیں جتنی آج، بلکہ اس وقت لگ رہی ہیں۔ یمان زحل کے ہاتھ پر اپنی گریڈ بڑھاتا بولا تو زحل کے رگوں میں ایک میٹھا سا احساس توڑ گیا۔ ویسے سر اگر میں یہاں سے کود جاؤں تو؟ زحل کو شرارت سوجھی۔ زحل تم پاگل ہو، یہ کیا فضول بات کی ہے تم نے؟ یمان کے تاثرات فوراً کرخت ہوئے، لہجے میں غصہ جبکہ آنکھوں سے فکر چھلک رہی تھی، اور زحل کے ہاتھ پر اس کے ہاتھ کی گرفت غیر ارادی طور پر مضبوط ہوئی تھی۔ یوں ہی ایک سوال پوچھ رہی ہوں، بتائیں نا۔ یمان کی آنکھوں میں اپنی بھی فکر اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ دوبارہ خبردار جو تم نے ایسا کوئی فضول سوال پوچھا تو؟ یمان نے اسے وارن کیا۔ تو کیا کریں گے؟ کیا خود ہی مجھے یہاں سے دھکا دے دیں گے؟ اس کی شرارت باقی تھی۔ زحل تمہارا دل نہیں کانپ رہا ایسی بات کرتے ہوئے؟ میری جان نکلے گی یہ سوچ کر بھی کہ تمہیں کچھ ہونا چاہے اور تم کہتے ہوئے بھی نہیں ڈری۔ یمان بے حد سنجیدہ تھا۔ میں کل شام سے پل پل تمہارے لیے کس قدر فکر مند ہوں کہ اندازہ نہیں تمہیں، اوپر سے تم ایسی باتیں کر رہی ہو، خود پر نہیں تو مجھ پر ہی ترس کھا لو۔
میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا جو تم اتنے آرام سے بول دیتی ہو۔ یمان اس وقت باقی طرز کے قابل لگ رہا تھا۔ اچھا اب اتنے پریشان تو نہ ہو، میں بس آپ کے ساتھ چھوٹی سی شرارت کر رہی تھی، مذاق کر رہی تھی آپ کے ساتھ۔ زحل نے اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ یہیں ترک کیا کیونکہ یمان کی ایسی صورت اسے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ تمہارے لیے یہ چھوٹی سی شرارت ہوگی مگر میرے لیے یہ میرا سب سے بڑا خوف ہے کہ تمہیں کھو نہ دوں۔ تم میرے لیے کیا ہو زحل، تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے۔ میں اپنا آپ مٹا سکتا ہوں تمہیں ہر تکلیف اور ہر مصیبت سے بچانے کی خاطر۔ وہ زحل کو دونوں شانوں سے تھامتا بولا، میں جانتی ہوں سر، اسی لیے تو آپ پر اندھا اعتماد کرتی ہوں، اسی لیے تو خود کو ہر خطرے سے محفوظ سمجھتی کیونکہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ میں تنہا ہوتی تو ایک کونے میں دبک کر بیٹھی رہتی، مگر آپ ساتھ ہیں تو دیکھیے کیسے ہر خوف و خطرے سے بے فکر ہو کر یہاں تک چلی آئی ہیں۔ اپنے شانے پر ٹھہری یمان کے ہاتھوں کو چھوتے ہوئے بولی، تمہیں مجھ پر اندھا اعتماد ہے؟ یمان نے پوچھا۔ ہاں، ایک رات گزرنے کے بعد میں یہ بنا سوچے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے آپ پر اندھا اعتماد ہے۔ وہ ایک لفظ پر زور دیتی بولی، اور اگر میں نے تمہارا یہ اعتماد توڑ ڈالا تو؟ یمان نے پوچھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کریں گے، مجھے یقین ہے۔ وہ پورے یقین سے بولی تو یمان کے لب بے ساختہ مسکرائے۔ اچھا اب بتائیں نا کہ آپ کو مجھ سے کیا بات منوانی تھی؟ آپ نے کہا تھا یہاں پہنچ کر بتائیں گے، اب تو ہم آ گئے ہیں، اب بتائیں۔ زحل نے باتوں کا رخ موڑ دیا۔ بتا دیا تو کہیں تم خفا نہ ہو جاؤ۔ یمان نے خدشہ ظاہر کیا۔ ایسی کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، تم ناراض ہو جاؤ گی، چھوڑو جانے دو۔ یمان چاہتا تھا کہ وہ جان کر ہی دم لے کہ تبھی دانستہ ایسا بولا کہ چھوڑو جانے دو کیونکہ اس نے جانے ہی نہیں دینا تھا۔ ایسے کیسے جانے دو؟ بتانا تو پڑے گا ہی آپ کو، چلیں بتائیں۔ اور ہوا بھی ایسے ہی، وہ جان کر ہی دم لینے والی تھی۔ ہمارے بیچ طے ہوا تھا نا کہ جو جیتے گا وہ اپنی ایک بات منوا سکتا ہے۔ تم جیتی اور تم نے اپنی بات منوا لی، میں تمہیں یہاں لے آیا تمہاری ضد اور میری انکار کے باوجود بھی۔ اب تمہیں میرا کہاں ماننا ہوگا، جو میں کہوں گا تمہیں کرنا ہوگا۔ بولو، کرو گی؟ یمان نے بات لمبی کھینچ دی اور آخر میں اس کا جواب مانگا۔ میں نے کہا تھا کہ میں کروں گی اور اپنے لفظوں سے نہیں پھروں گی، سو اب بتائیں کہ کیا کرنا ہوگا مجھے۔ زحل یمان کے ابھی تک نہ بتانے پر بے صبری ہو رہی تھی، اس کے دماغ میں کھجلی ہو رہی تھی کہ آخر ایسا کیا کروانا ہے یمان نے اسے۔ بتاتا ہوں، وہاں دیکھو۔ یمان نے اسے شانوں سے پکڑ کر اس کا رخ سامنے پہاڑوں کی طرف موڑا، پھر اس کے بالکل عقب میں آ کھڑا ہوا۔ بتا بھی دینا کیا کرنا ہوگا مجھے۔ زحل سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ تمہیں؟ یمان اس کے عقب میں ٹھہرا اور اس کے بالوں کو شانے سے ہٹا کر دوسرے شانے پر ڈالتا بولا، مجھے؟ اور پھر اپنے لب اس کے کانوں کے قریب لایا۔ زحل اس کی حرکات پر قدرے سمٹی۔ مجھے آپ کو کیا؟ اس نے پوچھا تو یمان نے اپنے لب اس کے کانوں میں جوڑتے ہوئے کہا، تمہیں مجھے کس کرنی ہوگی۔ اور اگلی پل زحل کرنٹ کھاتی اچھل کر اس سے قدرے دور ہٹی اور آنکھیں پھاڑے حیرت سے دنگ یمان کو دیکھتی یہ سوچنے لگی کہ کیا واقعی اس کی سماعتوں نے یمان کے منہ سے ابھی تک یہی الفاظ سنے یا کس والی بات اس کا وہم ہے؟ مگر یمان کے تاثرات نے اس پر ظاہر کر دیا کہ اس نے واقعی کس ہی مانگی ہے۔ کس؟ وہ ہکلاتی ہوئی بولی، لہجے سے حیرت ٹپک رہی تھی۔ جی میری جان، کس؟ یمان اس کے قریب آتا بولا تو زحل مزید پیچھے ہٹی، جبکہ پیچھے کھائی ہونے کے سبب یمان نے اسے جلدی سے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ اس سے قبل کہ وہ دور ہٹتی، یمان نے اسی کمر کے اطراف اپنے بازوؤں کو کینچی بنا کر